شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور جب وہ امت کو بخشنے پر آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان، میرے ساتھ ہیں حافظ محمد عمران۔ رمضان کا سما افطاری کی ایکسکلوزیو ٹرانسمیشن سما ڈیجیٹل پر لے کر آیا ایک دم سے پھر سے رحمتوں برکتوں مغفرتوں والا سما۔ تو چلیے آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آپ کو بتاتی چلوں کہ آج ہمارے ساتھ ہیں نعت خواں محمد شہزاد، مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب، قاری عطا المنان وارسی صاحب، اور کچھ ہی دیر میں ہمیں ہمارے خصوصی خاص مہمان بھی جوائن کریں گے، ساحل ادیم صاحب بھی جوائن کریں گے، اور ایک بہت ہی خوبصورت انٹلیکچوئل تھنک ٹینر 10 ایئرز اولڈ نور العدن بھی جوائن کریں گی۔ تو چلیے آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا بشرا، جس طرح کہ افطار کی اس ٹرانسمیشن میں آپ نے ابتدائی طور پر یہ کہا کہ بخشش کا اور مغفرت کا اور رحمت کا، اور یہ روزانہ کہنے والی بات ہے۔ اگر ہم ایک دن میں 2 مرتبہ ٹرانسمیشن میں آتے ہیں، سحر میں اور افطار میں، یہ یاد دہانی ہے ایک طرح سے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اور یہ ہمارے لیے باعث مغفرت بھی ہے کہ ہم جتنی مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے اس نیت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرمائیں گے۔ آگے بڑھائیں گے پروگرام میں۔ اس افطار ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ہیں شہزاد صاحب نعت خواں۔ السلام علیکم جی شہزاد صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ قاری عطا المنان وارسی صاحب بھی ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب بھی موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ بھی تشریف لائے۔ اس سے پہلے کہ پروگرام میں ہم گفتگو کریں، قاری عطا المنان وارسی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ جناب قاری عطا المنان وارسی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ قاری صاحب ذرا مائک کے لیے آپ سے گزارش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب شہزاد صاحب، محمد شہزاد صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے،
ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، سیدہ کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ جناب شہداد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ یہ رمضان المبارک میں صدقہ خیرات اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جتنی کھانے کی تقسیم ہے، قرآن میں بار بار بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کھانا کھلانے کی ترغیب کے حوالے سے بھی حکم فرمائے ہیں، ولا یحض علی طعام المسکین کی بات کریں، ولا تحاضون علی طعام المسکین کی بات کریں، پھر مال جمع کرنے والوں کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ الہاکم التکاثر کے کم بات کرتے ہیں حتی زرتم المقابر۔ تو یہ توازن کیسے رکھ سکتے ہیں ہم اس میں؟ ایک تو پہلو یہ ہے کہ آپ اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت سے سبق ملتا ہے، تو آپ تو چند دن پہلے جیسے ذکر ہو رہا تھا کہ آپ نے ادھار لے کر بھی سخاوت فرمائی، تو آج کے دور میں ہم اس کو کیسے، اس میں توازن کیسے کر سکتے ہیں اور کیسے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً انسان کی محبت مال کے ساتھ ایک طبعی محبت ہے، اور ہر دور کے اندر انسان کی طبیعت کا میلان مال کی طرف رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں کھانے کا ذکر ہوا ہے نا، تو وہاں پر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں۔ تو اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کی محبت، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ظاہر ہے کہ جب مال کی طرف ایک طبیعت کا میلان ہے اور انسان اس کو جمع کرنے کے حوالے سے بھی بڑا ایک حریص ہے، اور اس کو جمع کر کے رکھنا اس کی فطرت کے اندر شامل ہے، اور ہر وہ چیز کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے درمیان ایک رکاوٹ بنے، کوئی آڑ بنے، تو اس کو قربان کرنے کا حکم ہے۔
تو جب بھی کسی بھی چیز، یہ صرف مال نہیں بلکہ کسی بھی چیز کی طرف جب طبیعت کا میلان ہوتا ہے تو اسی چیز کو قربان کرنے کا حکم ہے. مطلب جو بھی احکامات الہی پر چیز غالب آ رہی ہے. ہاں جی ہاں، دیکھیں نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے کہ جب تک تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو. تو جو بھی چیز، اصل جو فلسفہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے درمیان جب بھی کوئی چیز رکاوٹ بنے اس کو قربان کرنے کا حکم ہے. تو شریعت اسلامیہ بلکہ جتنے بھی ادیان ہیں جو اپنے جو شریعت ہے اس کو دین کہتے ہیں، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرنے والے ہیں. تو اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو جو بھی چیز اللہ تعالیٰ کی محبت کے مابین ایک رکاوٹ بن سکتی تھی، بنی نہیں بلکہ جو بن سکتی تھی، اس کو قربان کرنے کا حکم ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بہت زیادہ مال و دولت، اور مال و دولت اس دور کے اندر بھیڑ بکریاں سمجھی جاتی تھیں. تو آپ کے پاس بہت زیادہ ریوڑ تھے. تو آپ ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش آئی. فرشتہ انسانی شکل میں آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھنا شروع کی. سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اب یہ تسبیح سننا تھی کہ حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ میرے علاوہ تو یہاں کوئی مومن ہے نہیں، تو یہ تسبیح پڑھنے والا ہو. پھر ظاہر ہے کہ جب فرشتے نے تسبیح پڑھی تو اس کا کیا مقام. ابھی قاری صاحب نے تلاوت کی تو آپ نے اس سے پہلے ایک دو پروگرامز کے اندر اپنے تعریفات بھی سنی کہ قاری صاحب جو قرآن پڑھتے ہیں دل میں اترتا ہے. یہ تو قاری صاحب فرشتے نے قرآن پڑھا ہوگا، جب اللہ کی تسبیح بیان کی ہوگی تو اس کا کیا مقام و مرتبہ ہو. تو پھر سننے والے خلیل اللہ ہو تو بیان کرنے والا فرشتہ ہو، تو پھر ایسی تسبیح جو سننے والا ہے اس پر بھی رشک آتا ہے اور جو سنانے والا اس پر بھی. تو آپ نے اس سے کہا کہ مجھے دوبارہ اللہ کی تسبیح سنا. اب یہاں پر اصل سمجھنے کی بات ہے. دوبارہ تسبیح سنا، کہا کہ دوبارہ سنانے کے تو پیسے لوں گا. کیا دو گے؟ پیسے سے مراد بھیڑ بکریاں. کہا کہ میرے پاس اتنی بھیڑ بکریاں ہیں تو یہ آدھی میں تمہیں دے دوں گا، مجھے اللہ کی تسبیح. اب محبت غالب آ رہی ہے. پہلے مال کی طرف تھوڑا سا رجحان تھا، اب اللہ کی محبت جب درمیان میں آئی تو کہا کہ یہ مال تو کچھ بھی نہیں ہے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نفرت ہونی چاہیے. ہماری محبت کا معیار اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے. تو اب وہ بھیڑ بکریاں آدھی دے دی. پھر تسبیح سنی، وجد میں آئے، واہ واہ کیا بات ہے یا اللہ، تیری تسبیح سنی جو دل پہ کیفیت طاری ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، کہا پھر سے سنا. کہا اب کیا دو گے؟ کہا وہ ساری بکریاں تیری. یہ ساری بکریاں تیری. اس کو آگے بڑھاتے ہیں مصطفیٰ قدر کلامی کی بات ہے. تو ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم جی، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ رمضان کا سماع میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، کومل. جی کومل فرمائیے میڈم. میرا یہ سوال تھا قاری طاؤ الرحمان سے کہ میں شادی شدہ ہوں، میرے 5 بچے ہیں، اور میرے ہسبینڈ جو ان سے وہ پہلے سے بھی شادی شدہ تھے. انہیں مجھے نہیں بتایا تھا کہ میں پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں. تو جب میری ان سے شادی ہوئی ہے تب ان کی ایک بیٹی تھی. تو اب مجھ سے مطلب کہ 4 بچے ان کے اور ہیں، 5 بچے ہیں. وہ بیٹی بھی میں ہی ان کی رکھتی ہوں اپنے پاس، میں نے اس کو پالا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پہلی والی اپنی مسز کو ڈیورس دے دیا تھا جب میری شادی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہی ڈیورس دے چکے تھے وہ. انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ میں شادی شدہ ہوں. اور اس کے بعد اب ماشاءاللہ سے میری شادی کافی دیر ہو گئی ہے، میرے بچے ماشاءاللہ سے کافی بڑے بڑے ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اب ان کا 3rd افیئر چل رہا ہے کسی اور لڑکی کے ساتھ. اب وہ کہتے ہیں کہ نا میں نے نکاح کرنا ہے، اسلام میں تو 4 جائز ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو بھی لے کے آؤں اور وہ تمہارے ساتھ رہے، تم ایک ہی گھر میں اکٹھے رہو. لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا شوہر نکاح نہ کرے، بس اب 2 کر لی ہیں، اتنا ہی بڑا ہے، تو اب اپنے بچوں پر اپنے گھر پر توجہ دے. وہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے گھر بچوں پر توجہ دے، وہ باہر اس لڑکی کے اوپر زیادہ اس کی توجہ، سارا دن اس سے میسیجز پہ اور فونوں پہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. آپ مفتی صاحب سے یا قاری صاحب سے کیا جاننا چاہتی ہیں؟ میں یہ جاننا چاہتی ہوں، یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں یا کوئی ایسا ورد بتا دیں کہ میں وہ شروع کروں اور اللہ تعالیٰ نہ بس میرے شوہر کو اس عورت سے دور کر دے. وہ لڑکی بھی طلاق یافتہ ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں نے کوئی بات نہیں، میں اپنا بیٹا اپنی
چھوڑ دوں گی. ٹھیک ہے، آپ کا سوال آ گیا جی. بہت بہت شکریہ آپ کا. قاری صاحب سے قاری صاحب سے جواب لے لیں پھر ہم اس کو شروع کریں. جی قاری صاحب، قاری عطاء المنان وارثی صاحب. اب اس کا یہ کہنا ہے کہ میرا شوہر کسی اور غیر محرم عورت سے رابطے میں ہے، تو یہ چاہ رہی کہ اس سے وہ چھوٹ جائے. تو وہ چاہ رہی ہے کہ بنیادی طور پر ان کا میاں تیسری شادی نہ کریں. ان کے 5 بچے ہیں اس وقت، اور ایک شادی پہلے وہ کر چکے ہیں، اور اس کے مفتی پہلی صاحب ساتھ بیٹھے ہیں، تو ظاہر ہے کہ حکم شرع بھی اس پر لاگو ہوتا ہے. وہ جو حکم ہے مثنی و ثلاث و رباع، ٹھیک ہے، اسلام نے تو اجازت دی ہے، 2 بھی کر سکتے، 3 بھی، 4 بھی. اگر مرد کی خواہش ہے کہ وہ صحیح واقعتاً کرنا چاہتا ہے اور وہ سیریس ہے ایک اور شادی فَإِنْ کرنے کے لیے، خِفْتُمْ تو وہ أَلَّا کرے. تَعْدِلُوا بھی ہے نا وَثُلَاثَ وَرُبَاع کے ساتھ. ٹھیک ہے، اصل میں لیکن وہ وظیفہ آپ بتائیے گا. میں اس سے پہلے ایک چیز ایڈ کر دوں، اور چونکہ اس کا تعلق معاشرتی مسائل کے ساتھ بھی ہے تو ایک اچھا سبق مل جائے. چلیں، ان کا تو جو ہونا تھا ہو مفتی گیا. صاحب یہ بھی آپ ضرور فرمائیے گا، لیکن یہ جو وَثُلَاثَ وَرُبَاع کے ساتھ نا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا بھی ہے. میں بالکل اس کو دیکھ کے چلوں گا. ظاہر ہے قرآن کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو تطبیق دے کے ہی تو مسئلہ بتایا جاتا ہے. اگر ایسے ہی ممکن ہو ہر بندے کے لیے تو پھر تو قرآن کا ترجمہ پڑھیں، عمل کرنا شروع کر دیں. تو اصل چیز ہوتی ہے کہ بعض دفعہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک حکم ہوتا ہے، حدیث میں کچھ احکامات ہوتے ہیں، تو ان کو تطبیق دے کے نا جوڑ کے تو پھر کس کو فالو کرنا ہے یہ اصل بتانا، یہ مقصد ہوتا ہے. دیکھیں پیاری بہنا، کہ جہاں تک تعلق ہے نا کہ اس نے آپ سے دوسری شادی کی، پہلے بھی کوئی اولاد تھی، تو اس کی اولاد کو آپ پال رہی ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج ہم نے اگر کسی گھر کے اندر ایک جانور کو رکھا ہو تو اس کے ساتھ ہم اس نے سلوک کریں تو ہمیں کتنا ثواب ملتا ہے. تو جب ہم کسی انسان کے بچے کے اوپر ایک رحم والا معاملہ کریں تو اس کو اپنا بچہ سمجھ کے پالیں تو یقیناً اس کے بدلے میں آپ کو اجر و ثواب ملے گا. تو اپنی آخرت کو مد نظر رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ مرد کو اجازت تو ہوتی ہے کہ وہ 2-3 نکاح کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب وہ انصاف کر سکے. اگر وہ انصاف نہیں کر سکتا، پہلی بیوی کے ساتھ انصاف کر نہیں رہا اور صاحب کو شوق چڑھا ہوا ہے دوسری اور تیسری کا، اور دوسری اور تیسری کر لی ہے، تیسری کی تیاری ہے. پہلی تو چھوڑ دی نا، وہ تو معاملہ ختم ہو گیا. اب تو ایک ہی ہے نا ان کے نکاح، اس وقت ایک ہے، تو لیکن سکور 2 ہو چکا ہے، 2 سکور ہے. سکور تو ہو جائے گا، لیکن پہلا تو ختم ہو گیا نا، اس کو تو ہم اکاؤنٹ نہیں کریں گے. اب وہ جو پہلا ختم ہو چکا اس کو چھوڑ دیں. لیکن اس سے بیٹا بھی ہے، وہ تو میں نے عرض کر دیا نا. اب پتہ ہے کیا ہے کہ جب وہ دوسری اور تیسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو اصول کے تحت رہ کر چلیں. یہ کیا طریقہ ہوا کہ ایک بیوی نکاح کے اندر ہے اور صاحب کمرے میں بیٹھ کے کسی تیسری سے چیٹ کر رہے ہیں؟ تو کم از کم خدا کا خوف کریں جناب. اگر آپ کی بیوی ہے تو اس کو پہلے وقت دے لیں. جب وقت بچ جائے گا نا، یا آپ کے پاس سرمایہ بچ جائے گا، یا باقی چیزیں آپ کے پاس اتنی اضافی آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی استطاعت دی ہے، آپ کے جسم میں بھی طاقت ہے، آپ کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، تو تمام چیزیں جب بڑھ جائیں گی نا تو پھر آپ دوسری تیسری اور چوتھی کا سوچیں. جب تک ایک بیوی نکاح کے اندر ہے تب تک کسی اور کے ساتھ بات کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. نکاح کرنا اور چیز ہے، باتیں کرنا اور چیز ہے. تو اپنی بیوی کے معاملات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور خوف خدا کریں. اگر آپ نے واقعتاً نکاح کرنا ہے تو ایک اصول کے تحت چلیں اور جا کے تو اس کے ماں باپ سے بات کر کے تو نکاح کر کے لے آئیں. جب تک وہ نکاح کے اندر نہیں ہے تو اس سے چیٹ کرنا، باتیں کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. خدا کا خوف کریں. وہ مرد حضرات کہ جن کی بیویاں پاس ہوتے ہوئے بھی تو وہ جناب کسی اور کی جانب راغب ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے معراج کی رات ایسے افراد کو دیکھا کہ جو حلال گوشت کو چھوڑ کے مردار گوشت کھا رہے ہیں. سوال کرنے پر بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی ازواج، اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر تو کسی اور جانب رجوع کرتے تھے. تو یہ تمام تر معاملات ملحوظ خاطر رکھیں اور معاشرے کے اندر حسن سلوک کا مظاہرہ کریں. جب آپ کی بیوی آپ سے مطمئن ہوگی تو اگلی کو آپ مطمئن کریں گے نا. تو پہلی مطمئن ہو نہیں رہی اور ایک اور کے چکروں میں آپ پڑے ہوئے. صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی، لیکن اس کے جو ہسبینڈ ہے اوبویسلی وہ یہ بات شاید نہ سن رہے ہو، انہوں نے چھپ کے کال کی ہو. وہ اس وقت کیا چاہ رہی ہے؟ وہ چاہ رہی ہے وظیفہ. جی تو اسی لیے وظیفہ کی طرف قاری صاحب تاکہ بری عادت اس کی جان چھوٹ جائے. محرم کی طرف بندہ مائل ہے تو اس عورت کو بھی سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ آپ وجہ تلاش کریں کہ کس وجہ سے آپ کا یہ شوہر ایک اور شادی کرنا چاہتا ہے یا ویسے ہی چیٹنگ کرتا ہے اس سے. تو وجہ بھی تلاش ضرور کرنی ہے.
وجہ یا آپ کی طرف سے محبت کی کمی ہے یا کوئی اور وجہ بھی، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اس وجہ کو بھی سب سے پہلے دور کرنا ہوتا ہے۔ یہ گڈ پوائنٹ ہے۔ اگر وہ وجہ دور نہیں کریں گے تو وظیفہ اثر نہیں کرتا، ٹھیک ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جب تک دل صاف نہیں ہوگے نا، دل اگر صاف ہے، سفید کاغذ ہے نا، اس پر کوئی بھی رنگ کیا جائے، ٹھیک ہے، تو وہ رنگ چڑھ جاتا ہے۔ لیکن کالا رنگ ہو، پہلے ہی دل کالا ہو، ٹھیک ہے، اس پر اگر آپ لال رنگ کرنا چاہتے ہیں یا پنک کلر کرنا چاہتے ہیں تو کبھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس میں ایک چیز ہے، کو بھی سفید کرنا ہوگا، شوہر کے سلسلے میں بھی ایک چیز یہ ہے، آپ اس کے بعد پھر وظیفہ بتاتا ہوں، آپ جاری رکھیے گا۔ دیکھیں اس وقت جس محترمہ نے ہمیں فون کیا ہے، ان کے ویسے تو قرآن میں ہے، آپ کو جیسے مفتی صاحب نے بڑے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان بھی فرمایا ہے، تو اس میں تو کوئی دوسری ایسی بات نہیں ہے، لیکن جہاں تک تعلق اس چیز کا ہے، اس خاتون کے لیے جس بی بی نے ہمیں فون کیا ہے، ان کے لیے تو یہ ایک بلا ہے، اس کے خیال میں کہ اس کا گھر خراب ہو جائے گا، خراب ہو رہا ہے وہ تو آپ اصل میں معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک خاتون ہے، وہ دوسری گھر خراب، اس کے خیال میں تو اس نے جان چھوڑانی ہے۔ گھر خراب ہونے کی وجوہات بھی تو ہوتی ہیں نا۔ جملہ سنیں آپ کے رد بلا کا وظیفہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ نہیں، میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، میں نے تو پہلے اس کا حوالہ دیا ہے کہ قرآن میں اس کو وصلا سا وروبا، لیکن اس وقت موجودہ حالات میں دیکھیں جس نے فون کیا ہے کہ 5 بچے ہیں ان کے پاس، محبت میں کبھی کیسے ہو سکتی، 5 بچے ہیں ان کے پاس، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے وہ تو یہی چاہتے ہیں نا کہ اس سے جان چھوٹ جائے۔ تو بس یہ کہ میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ اپنا اخلاق جتنا بہتر ہو سکے اس کے لیے کریں، آپ اس کے لیے سویٹ بن جائیں، مفتی صاحب، قاری صاحب وہ کمرے سے باہر نکلیں، موبائل کی جان چھوڑے تو وہ اس کے لیے سویٹ بنے۔ شادی کرنے کے چکر میں وظیفہ بتائیں، وظیفہ بتا دیں کوئی۔ میں وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں، ہم جب تک ہم وظیفہ بتائیں وہ نکاح کر چکے ہوں۔ نہیں ایسا نہیں ہوتا، میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا خاص وظیفہ ہے اس سلسلے میں، یا رحمن کل شیء وراجعہ، یا رحمن کل شیء وراجعہ، اس کو 360 مرتبہ آپ نے 7 دن تک روزانہ پڑھنا ہے، اور آپ نے تصور باندھنا ہے اپنے شوہر کا، انشاءاللہ تعالی وہ واپس آپ کی طرف لوٹ آئے گا، آپ محبتیں کرتے دیکھیں گے اسے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کومل بی بی، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو اپنی برکتوں سے، آپ کا گھر، اس میں جو سکون ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے اس کو برقرار رکھے اور آپ کی زندگی میں سکون آئے۔ رائے احسن کھل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سنی اتحاد کونسل سے۔ السلام علیکم جی رائے صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں رائے صاحب؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، مزاج ہیں؟ ٹھیک چل رہی ہے اسمبلی سر؟ جی بہترین ماشاءاللہ۔ رمضان اور اسمبلی کا امتزاج کیسا ہے؟ بجٹ سیشن چل رہے ہیں ساتھ ساتھ؟ بہترین ہے جی، ہم صبح تقریباً کو 10 بجے کے قریب سیشن شروع ہو جاتا ہے، پھر عصر تک چلتا رہتا ہے، اس کے بعد بیچ میں نمازیں بھی، وقفہ بھی، سارے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ اسمبلی کے اندر بھی رمضان اثر کرتا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی کرتا ہے، ماحول اچھا ہو جاتا ہے، اچھا ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ عمومی تو جو عام طور پہ تو خاصی گرما گرمی بحث مباحثہ وہ تو روٹین میٹر ہے جی، وہ چلتا رہتا ہے، لیکن رمضان کا تو پھر اپنا ہی ایک ہے نا جی کہ تمام کیفیٹیریاز بند اور سارے اندر بیٹھ کے، تو وہ گپ شپ والا ماحول بڑا اچھا ہو جاتا ہے، چونکہ نمازیں بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، روزے بھی، اور سارا معاملات، بہت اچھا ماحول ہو جاتا ہے۔ بجٹ سیشن کیسا جا رہا ہے؟ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس موجودہ حالات میں جو ملک کی معاشی صورتحال ہے؟ دیکھیں جی، بجٹ تو انہوں نے جو پچھلا جو ان کا تھا سارا معاملات، جو ہمارا یہ ٹرینور گزرا ہے 7-8 مہینے کا، 9 مہینے کا، اس کا وہ ضمنی بجٹ تھا، وہ انہوں نے پاس کروانا ہی کروانا تھا۔ تو میرے خیال میں بہت ہی بلنڈر ہی ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے۔ آنے والا وقت بڑا مشکل ہے، آپ مہنگائی کے حوالے سے دیکھ لیں، یہ رمضان میں جتنی مہنگائی ہو گئی ہے، جو اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو یہ لوگ رمضان پیکیج انہوں نے دیا ہے، اس میں ایک بڑی ریگولیٹریز آ رہی ہیں جی، ضرور آ رہی ہیں، اس میں ناقص آٹا ہے، ناقص گھی ہے، اس طرح کے کئی معاملات ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ 400 بندے کو بلا کے آپ 30 بندوں کو دیں گے تو پھر وہ ایک، میں کہتا ہوں تذلیل ہوگی، وہ ٹھیک تھا ایک احساس پروگرام وہ تو کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ شفافیت کے ساتھ اور عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں پہ روزانہ کوئی نہ کوئی لوگ حکومتی بینچوں سے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بہت شفاف انداز میں۔ نہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں جی، میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ 400 بندوں کو بلاتے ہیں، ان میں سے 30 یا 50 ایپ کے ذریعے ان کو دیتے ہیں، تو وہ باقی 350 تو بد دعائیں دیتے جاتے ہیں۔
وہ وہاں سے شفافیت کہاں آ گئی؟ پھر آپ دیکھ لیں کہ اگر کبھی اتفاق ہو تو وہ آٹے کا تھیلا جو اس کو کھول کے تو دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہے. لیٹ سپوز اس کے اندر 10 کلو آٹا ہے تو اس میں 4 کلو چوکر ہے. اور گھی دیکھ لیں وہ ناقص ہے، لوگ وہ وہاں سے اٹھا کے وہ دکانوں پہ بیچ رہے ہیں. تو اس طرح کا معاملات تو ہو رہے ہیں. بالکل ڈیپ ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے نیگہبان پروجیکٹ کی وہ جو چیزیں ہیں اور آپ تک پہنچی ہے جنمن ویڈیو؟ جی میں نے خود دیکھی ہیں میں نے. یہی سے آپ کو ابھی کنٹینیو کرتے ہیں. ایک کالر لے لیتے ہیں. جی کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی بھائی جان سوال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ جب سینا میں گئے تھے تو وہاں اللہ تعالیٰ سے جب کلام ہوئے تو کہا موسیٰ اپنے جوتے اتار دو، یہ پاک سرزمین ہے. تو مسلمانوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو پاک کر دیا ہوا ہے، اور میں نے سنا کہ آپ جوتے پہن کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور کعبہ کے اندر مکہ کے اندر سیکورٹی گارڈ ہے انہوں نے بھی جوتے پہنے ہوتے ہیں. اور ایک کوئی حدیث میں سن رہا تھا جس میں کہتے ہیں کہ نئے جوتے جب آتے تھے تو وہ پہن کے نماز پڑھتے تھے، یہ بھی یعنی ثابت ہے. تو اس کا سوال جواب کوئی آپ کا سوال ہے کہ نماز جو ہے وہ جوتے نئے جوتے میرا خیال نفل والا ہے یہ کوئی معاملہ؟ مفتی صاحب اس پہ ذرا بتائیے گا پلیز. یہ دیکھیں جہاں تک اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا بات انہوں نے کہا جی کہ وہ جب پہاڑ پر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں سے جوتے اتار کے. اچھا یہ والا ٹھیک ہے. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسی وادی کے اندر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ. وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. اور یہ اصول یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم آ جائے تو پھر قطع نظر اس کے کہ ہماری عقل وہاں پر کیا کہتی ہے. دیکھیں نا شیطان نے عقل کو ہی رکھا تھا نا درمیان میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سجدہ کرو تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. عقل کو درمیان میں لے آیا تو اس کی تمام عبادتیں رد ہو گئیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ حکم فرمایا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں جناب. اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جو فی الفور حکم پر عمل کرنے والا ہو. تو آپ نے فی الفور اپنی نالین کو اتار دیا. تو اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ اللہ کا حکم آئے تو پھر عقل چھوڑ دو، کیوں آیا ہے کس وجہ سے آیا ہے بس عمل کرنا ہے جی. تو یہ ایک پہلا پوائنٹ تو یہ یاد رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے حوالے سے خانہ کعبہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ جو شرطے ان کو کہتے ہیں وہ جو حفاظت کر رہے ہوتے ہیں حفاظت پر مامور ہوتے ہیں کعبہ کے اندر، تو وہ انہوں نے شوز پہنے ہوتے ہیں. تو میں نے اس بارے میں وہاں پر جا کے تحقیق بھی کی، ان سے پوچھا بھی کہ یہ کیا وجہ ہے. تو انہوں نے آگے سے پھر جواب دیا کہ ہمارے جو یہ جوتے ہوتے ہیں یہ فقط اسی ایریے کے اندر ہوتے ہیں، اس سے باہر ہم ان کو نہیں لے کے جاتے. تو جب کوئی چیز بالکل پاک اور صاف ہو تو اس کو پہن کر اگر کوئی یعنی بالکل نئے جوتے تھے، ان کو بالکل نجاست نہیں لگی تھی، استعمال نہیں کیے ہوئے تھے، تو ان کو پہن کر اگر کوئی وہاں پر چلا جاتا ہے تو امید کرتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ گناہگار نہیں ہوگا، جبکہ اہانت کا پہلو نہ ہو. اصل چیز ہے کہ وہاں پر بطور توہین کوئی جوتا نہیں پہنتا. تو پاؤں کی حفاظت کے لیے آپ اگر موزے پہنتے ہیں تو وہ بھی تو چمڑے کے بنے ہوئے ہیں نا، تو وہ بھی تو ایک میٹیریل ہے نا. چمڑے کے موزے پہن کر کوئی بندہ اگر خانہ کعبہ میں چلا جائے تو ہم کہتے ہیں جی کوئی حرج نہیں. لیکن اگر بالکل نئے جوتے ہوں جن کو ان ٹچ ہوں، بالکل پیکنگ میں ہوں، تو وہ اگر وہاں پر پہن کے کوئی بامر مجبوری پھرتا ہے تو اس کو امید کرتے ہیں گناہگار نہیں ہوگا، شرعی طور پہ اس کو اجازت ہے. جہاں تک بات ہے بطور اہانت اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو پھر سخت قسم کا گناہگار ہے، پھر اس کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر کوئی نماز کی حالت میں کوئی اس کو عذر بن جاتا ہے، مجبوری بن جاتی ہے، جوتے اس نے پہنے ہوئے ہیں اور جوتے پاک اور صاف ہوں، پاک بھی ہوں صاف بھی ہوں، تو پھر اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. امید کرتے ہیں کہ گناہگار نہیں ہوگا. مفتی صاحب یہ بھی اس میں بھی حقیقت ہے کہ اگر آپ نئے جوتے لے کر آئے ہیں تو آپ اس جوتے پہن کر نفل 2 پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں اگر ایسی نیت کے ساتھ کسی نے پڑھے تو ہو جائیں گی، اس کی نماز بھی ہو جائے گی، نفل بھی ہو جائے گی. شکرانے کے طور پر پڑھتا ہے کہ مولا کریم مجھے یہ نئی چیز ملی. آج کل تو اگر جوتوں کا حساب لگائے تو وہ تو بڑے بڑے مہنگے ہیں. کوئی آج تو سستا جوتا جو ہے وہ کوئی اتنا نہیں ملتا، بہت بہت مہنگے شوز ملتے ہیں. تو اگر ایسی نیت تھی، کسی کو بڑا شوق تھا کوئی بڑی برانڈ کے کوئی شوز پہننے کا، تو بڑی محنت کی کمائی سے وہ لے کے آیا، تو اس نے کہا کہ میں ان کو بھی اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاؤں کہ مولا کریم یہ میرے لیے بڑی اعلیٰ چیز ہے، تو میں ان کو تیری بارگاہ میں جھکانا چاہتا ہوں. تو اس نیت کے ساتھ اگر کسی نے نفل پڑھ لیے، اور شرط یہ ہے کہ اہانت والا پہلو نہ ہو، تو یقیناً امید کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ثواب بھی پائے گا. میں ایک اور واقعہ بھی سنا دیتا ہوں
کہ مفتی صاحب یہ پھر جو علامہ صاحب تھے، قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، یہ جو نماز جنازہ کی ادائیگی ہوتی ہے اس میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جوتوں کے سمیت ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ پاؤں رکھ لیتے ہیں جوتوں کے اوپر، نکال کر جوتوں کے اوپر پاؤں رکھ لیتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ جوتے اتار کے نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں اگر تو دیکھیں نماز جنازہ کے اندر تو وہ چیزیں نہیں پائی جاتی جو ایک عام نماز کے اندر۔ عام نماز میں آپ نے سجدہ بھی کرنا ہے، رکوع بھی کرنا ہے، تو نماز جنازہ میں تو صرف قیام ہے، وہاں پر صرف صفیں سیدھی ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ زمین کے اوپر نجاست لگی ہے یا زمین کے اوپر کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے، کوئی اس طرح کی کنکر پڑی ہوئی ہے، آپ پاؤں ویسے رکھیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی، تو جوتے اگر آپ کے بالکل صاف ہیں تو آپ نے جوتے پہن کے بھی نماز جنازہ ادا کر لی تو نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے جوتے پاک ہونے چاہیے، اور بعض لوگ اتار کے تو اوپر رکھ لیتے ہیں، یہ تو ایک عجیب سا معاملہ ہے، یا تو ان کو اتار کے پیچھے رکھ لیں یا پھر آپ انہی کے ساتھ نماز ادا کر لیں تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ یہاں پر میں جو ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، کالر لے لیں مفتی صاحب، جی لے لیں جی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر۔ جی کون صاحب ہیں، کہاں سے ہیں، فرمائیے۔ سر میں ندیم بات کر رہا ہوں سر، ساہیوال سے۔ جی ندیم صاحب بولیں۔ سر میں نے سر نا کہا بیٹھا سر جو مسجد کے حدود میں واش روم ہے سر وہ حدود سے باہر ہیں تھوڑے سے بھی بازار میں ادھر اتقاء بیٹھ سکتا ہوں کہ نہیں بیٹھ سکتا ہوں سر؟ وہ شرعی ٹھیک ہے، مسجد کے جو بیت الخلاء ہیں وہ حدود سے ذرا باہر ہیں تو اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، نہیں بیٹھ سکتے؟ مفتی باہر ہی ہونے چاہیے، مسجد کے بالکل اندر تو ان کا دروازہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ ہم نے جو ایک ٹرینڈ بنا لیا ہے نا کہ گھروں کے اندر یہ اٹیچ بات اور مساجد کے بھی بالکل ساتھ، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ قضائے حاجت کے لیے کسی بھی مجبوری کے تحت معتکف کو اجازت ہوتی ہے کہ اپنی اس جگہ کو چھوڑ کر جب تک اس کو قضائے حاجت کے لیے جانا ہے، چاہے وہ کھانا کھانے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ واش روم کے حوالے سے ہو، چاہے وہ وضو کرنے کے حوالے سے ہو، تو اتنی دیر کے لیے جائے، لیکن وہاں پر کلام نہ کرے کسی سے، تاکہ اس کا جتنا ممکن ہو وقت اللہ کی یاد میں اور ایک مخصوص جگہ پر گزرے۔ اور حاجت شدیدہ جب بن گئی تو واش روم میں بھی جا سکتا ہے، بھلے سے وہ مسجد سے کوئی 2 ایکڑ کے فاصلے پر کیوں نہ ہو۔ تو اگر واش روم اتنی دور ہیں تو قضائے حاجت کے لیے جا سکتا ہے، اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا رائے صاحب، بات ہم کر رہے تھے نگہ باندھ پیکیج کے حوالے سے، اور آپ نے کہا اس میں جو حکومت دعویٰ کرتی ہے حقائق اس کے برعکس ہیں۔ جی بالکل، ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں، برعکس ہیں اس کے، بالکل اب تو آپ نے کہا کہ مسائل آنے والے دنوں میں زیادہ ہیں، مشکلات پاکستان کے لوگوں کے لیے زیادہ ہیں، حل کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں ہم کہ کام ہو بھی سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی ہیں؟ اور سیاسی قیادت کیا واقعی سنجیدگی سے ان پر کام کر رہی ہے کہ یہ جو عام آدمی ہے اس کے بھی مسائل حل کرنے ہیں؟ دیکھیں یہ ہمارے لیے نا بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ڈیلی بیسس پہ کام کر رہے ہیں، ہم کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں بنا رہے، ہم کوئی اس میں کوئی ایسی چیزیں نہیں ڈال رہے جہاں پہ ہم ایک تھنک ٹینکس کے حوالے سے کوئی لوگوں کو بٹھائیں کہ وہ لانگ ٹرم پالیسیز بنائیں۔ وہ لوگ بناتے ہیں جن کے پاس ایکسٹرا کوئی چیزیں ہوں، لیکن ہم نے تو ہر چیز وہ کہتے ہیں نا چمن اجاڑ کے، تو پھر ہم کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ کام۔ بلیو کریں کہ آج جو انہوں نے ضمنی بجٹ پیش کیا وہاں اس پہ بحث ہو رہی تھی تو شرم محسوس ہو رہی تھی کہ 10 ارب روپیہ انہوں نے پولیس کو دیا، اور پولیس کو کس مد میں دیا ہے اس میں کوئی ایسی مطلب وضاحت ہی نہیں ہے، پورے ایک پیج پہ وہ سارا کر دیا جی، وہ پچھلا سارا گند جو ہے وہ اس کو صاف کر رہے ہیں۔ تو جب اس طرح سے آپ بلنڈر کریں گے، اس طرح سے آپ چیزوں کو لے کے چلیں گے ڈیلی بیسس پہ، تو پھر اچھائی دیکھیں آگے جو میرے خیال میں بجلی مہنگی ہو رہی ہے، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، ڈالر اوپر کی طرف جا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ریلیف کہیں پہ ملے گا۔ اگر ریلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھیں ایک تھیلے پہ اگر آپ نے پوری مشینری جو ہے اس کو آپ نے جیم کر دیا، پٹواری سے لے کے ڈی سی تک، وہ تمام وہ لوگ جو ہے وہ صرف آٹا تقسیم کرنے پہ لگا دیا آپ نے۔ تو اس طرح کی جب آپ صرف ایک ایکسرسائز تھی کہ وہ ساٹے کے تھیلے پہ نواز شریف صاحب کی تصویر لگانی ہے، اگر وہ نہ بھی لگاتے تو کیا ہو جاتا؟ لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں۔ پچھلے 18 مہینے کے آپ دیکھ لیں کہ شہباز شریف گورنمنٹ میں انہوں نے لائنوں میں لگا کے لوگوں کو آٹا دیا، وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ کتنی کیجولیٹیز ہو گئیں، کتنے لوگ مر گئے۔ اور اب انہوں نے کیا کیا؟ اب انہوں نے یہ کیا کہ مسجد میں لیٹس سپوز کسی گاؤں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے یہ سمپلی کرتے کیا کہ مسجد میں اعلان کرواتے ہیں پٹواری صاحب،
تو جتنے لوگ ہیں وہ ظاہری بات ہے غریب لوگوں نے آٹا لینے آنا ہے، وہ ان کو کیا پتا کہ ہمارا لسٹوں میں نام ہے نہیں ہے، وہ تقریباً آلموسٹ سارے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو جب ایپ کے ذریعے وہ سارے اس کو وہ کرتے ہیں پوائنٹ آؤٹ، تو میرے خیال میں میکسیمم 30 سے 50 لوگوں کا وہ آٹا کا تھیلا نکلتا ہے. باقی 4 سے 5 گھنٹے لوگ انتظار کر کے جب وہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں تو بلیو کریں کہ گالیاں اور بد دعائیں اور وہ ساری چیزیں دیتے ہوئے جاتے ہیں. تو یہ چیز تذلیل نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی چیز کو کسی بندے کو کہ آپ نے وہ اسلام میں ہے نا کہ اگر آپ نے کسی کی مدد کرنی کہ دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، تو وہ والی بات ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کا آپ 400-500 بندے کو آپ نے اکٹھا کر دیا، پھر ان میں سے 30 کو آپ دے رہے ہیں، باقی ذلیل ہو رہے ہیں اور لائنوں میں لگا لیا ہے. آپ کا کہنا ہے کہ اس پروجیکٹ کے جو ہے پروز بھی تو کونس بھی ہے. اگر کچھ لوگوں کو مل رہا ہے تو اسی جانب، کچھ لوگوں کو آن دا سیم سائڈ نہیں مل رہا ہے. کچھ لوگوں کو مل رہا ہے اور کچھ لوگ دیکھیں آپ نے گیا. پوری آپ اس سسٹم کو دیکھیں نا، آپ نے پورے کا پورا سسٹم اس کے اندر انوالو کر لیا. اب سارے کام رکے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا. ایک صرف آٹا تقسیم کرنے پہ پوری مشینری آپ نے لگا دی. پورا صوبہ جو ہے، صوبے کی انتظامیہ جو ہے وہ اس میں صوبے کی انتظامیہ جو ہے وہ آپ نے آٹا تقسیم کرنے پہ لگا دی. دیکھیں اتنے پیسے اگر آپ نے وہ اس میں جتنا آپ نے ایکسپینڈیچر اس میں ڈال دیا ہے، جتنے آپ نے ہیومن ریسورس بھی تو خرچ ہو رہا ہے نا. ظاہری بات ہے، وہ جب ڈی سی جا رہا ہے، جب اے سی جا رہا ہے، جب پٹواری جا رہا ہے، تو سارے لوگ جب ساری مشینری اس کو موو کر رہے ہیں آپ اس آٹے کے پیچھے، تو لامالا ٹرک لے کے جا رہا ہے، اس کا بھی ہے، وہ آپ نے جو اوپر تھیلا ڈالا اس کا خرچہ بھی ڈالا ہے. تو وہ ساری چیزوں کو اگر آپ نے اس کا کیلکولیشن کریں تو وہی بات اچھی تھی کہ احساس پروگرام پہلے آلریڈی تھا، اس چیزیں پوائنٹ آؤٹ تھیں. کسی غریب کی آپ کو مدد کرنی ہے تو آپ اس میں اس احساس پروگرام میں ڈالتے، لوگوں کے اکاؤنٹس میں جاتی. صرف اور صرف یہ بتانا تھا کہ مریم بی بی اور میاں صاحب آ گئے ہیں، ان کو ہم نے پرموٹ کرنا ہے. تو یہ باتیں اب میرے خیال میں اگر چھوڑ دیں تو اس ملک کے لیے اچھا ہوگا، اس قوم کے لیے اچھا ہوگا، اور ہم ان ساری چیزوں سے باہر آ جائیں گے جو یہ نمود و نمائش، یہ ساری چیزیں پتہ نہیں. ایسن صاحب آپ بتائیے آپ کے بیان پہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چینجز پالیسیز آنی چاہیے؟ کالر آئے ہیں، کالر کے بعد آپ جواب دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی احسن بات کر رہا ہوں لاہور سے. بیسیکلی میرا کوشچن پینل کے اوپر جو ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مولوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پولیٹیشین بھی جو ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میرا کوشچن ان سے یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل سین ہے، جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں، وہ اتنا لمیٹڈ کیوں سوچتے ہیں؟ وہ صرف پاکستان کے ایوانوں سے علاوہ ان کی پولیٹکس جو ہے وہ آگے کیوں نہیں بات کرتی؟ ہم کیوں نہیں گلوبل شارٹس جو ہیں وہ کال کرتے؟ ہم کیوں نہیں بڑے جو گلوبل پرابلمز ہیں ان کے بارے میں بات کرتے؟ بہت شکریہ آپ کا. رائے صاحب، یہ جو تھوڑی دیر پہلے آپ گفتگو کر رہے تھے اسی سے ملتا ہوا سوال ہے کہ پاکستان کا جو سیاستدان ہے وہ صرف اپنی اسمبلی کی طرف ہی دیکھ رہا ہوتا ہے یا اپنا ٹینیور دیکھ رہا ہوتا ہے. ایک جو بڑے ویژن پہ کام کرنا تو وہ کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ جی میں آپ کو اس میں بتاتا ہوں کہ پچھلے دنوں میری سپیچ تھی تو میں نے سب سے میرا خیال پہلا بندہ میں ہوں گا جس نے فلسطین پہ بات کی ہے، فلسطین کے اندر اس ظلم پہ بات کی جو وہاں پہ نسل کشی ہو رہی ہے. اور بلیو کریں کہ میں نے وہاں پہ پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ سی ایم صاحبہ جب اپنی پہلی سپیچ کر رہی تھیں تو ان کو چاہیے تھا کہ پہلی سپیچ کے اندر جو ظلم و ستم وہاں پہ ہو رہا ہے، اور وہاں پہ آپ بلیو کریں کہ اب رہنے کے لیے تو کیا وہاں پہ کھانے اور پینے کی چیزیں بھی ناپید ہو گئی ہیں، باقاعدہ سے نسل کشی ہو رہی ہے مسلمانوں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم ٹوٹلی یہ کوئی بندہ کہے کہ ہم صرف اسمبلی کی حد تک وہ بات کر رہے ہیں تو یہ بالکل نامناسب بات ہے. ہم نے تو ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ سے یہ بات انٹرنیشنل لیول پہ کی ہے، مسلمانوں کی بات کی. آپ فلسطین میں جا کے کسی سے پوچھ لیں، انٹرنیشنل لیول پہ کسی سے جا کے پوچھ لیں تو ایک ہی نام گونجے گا اور ایک ہی لیڈر جو ہے وہ امت مسلمہ کا ہوگا جس کا نام عمران خان ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو نکل کے سوچ رہے ہیں، ہم نے تو پری پلانڈ ہر چیز کر کے رکھی ہوئی تھی. ہم تو اسٹوڈنٹ کارڈ دینے جا رہے تھے، ہم تو ہیلتھ کارڈ دیا ہم نے، ہم تو کسان کارڈ دینے جا رہے تھے، مزدور کارڈ دینے جا رہے تھے. ہم نے تو پوری طریقے سے لوگوں کو ہر چیز کو فکس کیا ہوا تھا. تو یہ دیکھ لیں 18 مہینے کی کارکردگی بھائی کو پتہ ہوگا، وہ انہوں نے دیکھی ہوگی. اب یہ جو 1 سال کی کارکردگی، 9-10 مہینے کی کارکردگی، یہ بھی دیکھ لیں.
اور تو جو ملک کو جس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ 3-4 مہینے کے بعد بلیو کریں کہ لوگوں کی برداشت سے باہر ہو جائے گا. بجلی کے بل آ رہے ہیں, آگے مہنگائی آ رہی ہے, پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں, تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے. یہ چولہا جو ہے وہ چلانا اور گھر چلانا یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا قاری صاحب سے یہ سوال ہے کہ راتی میں جدو سونا نا تو مینوں رات چ بھڑے خواب آندے نے تو مینوں چنگا محسوس نہیں ہوندا, بوجھ ہوندا میرے سر تے نا. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی تہاڈا, تسی فون کیتا ہے. اور قاری صاحب ان کی نیند کا مسئلہ ہے. ہاں جی, اچھی نیند سے محروم ہے. ہاں اگر آپ خواب ایسا آتا ہے, ڈرونا خواب آتا ہے اور آپ ڈر کر اٹھ جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے حدیث پاک میں آتا ہے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. یہ آپ پڑھیں گے کہ جو ہی خواب آئے تو آپ کی اگر نیند کھل جاتی ہے تو آپ اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکیں گے اور ساتھ میں یہ دعا پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے, اگر یہ دعا نہ پڑھ سکے, آپ نہ آتی ہو, تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لینا بھی کافی ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا اگر مستقل مسئلہ ہے, بار بار آپ کے جسم پر بوجھ پڑ جاتا ہے یا یوں محسوس ہوتا ہے کہ جسم پہ بوجھ ڈال رہا ہے اور آپ کو نیند نہیں آ رہی یا آپ کا سانس رک رہا ہے, اٹھتے ہوئے آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں ڈر سے, تو اس کے لیے ایک وظیفہ ہے. سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 سے لے کے 118 تک 4 آیتیں ہیں. افحسبتم انما خلقناکم سے شروع ہوتی ہیں. تو آپ قرآن پاک کھول کے وہ دیکھ لیجئے گا اور اس کو آپ رات کو ایک بار سونے سے پہلے ایک بار پڑھ لیجئے گا. اور اسی طرح آپ اپنا معمول بنائیں سونے سے پہلے, جیسے کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے سونے سے پہلے. تو آپ کو کبھی ڈرونے خواب نہیں آئیں گے اور نہ ہی کوئی ڈر لگے گا, نہ ہی آپ پہ کوئی آسیب کا اثر ہوگا, نہ ہی جسم پر کوئی بوجھ پڑے گا. اسی طرح آیت الکرسی بھی ضرور پڑھ کے سویا کریں. یہ اپنا وظیفہ بنا لیں, انشاءاللہ کبھی آپ کی نیند خراب نہیں ہوگی, سکون سے آپ سوئیں گے. اور مصعب انہیں یہ بھی مشورہ دے دینا چاہیے کہ دن میں لوگوں کو ڈرانا بند کریں. ہو سکتا ہے دن میں لوگوں کو ڈراتے رہیں تو رات کو ان کو بھی تو ڈر ہی لگے گا نا. کیوں جی صاحب؟ اور یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن میں یہ بھی بات کر دوں, دن میں لوگوں کو اگر وہ ڈرا بھی تنگ کریں گے لوگوں کو ڈرا بھی چکا ہو نا, لوگوں کو سو بھی ڈرا چکا ہو, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ڈرانے کی, لیکن اگر رات کو وظیفہ پڑھ لیتا نا یہ والا, ٹھیک ہے, قرآن پاک کی آیات کا اتنا اثر ہے, انشاءاللہ اس کو نیند سکون سے آئے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں طیب بول رہا ہوں راولپنڈی سے. جی کہیے. جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ بہت شکریہ آپ کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مسئلہ بڑا کامن ہے اور اس کے حوالے سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں. میں آپ کو اصول بتا دیتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب یہ مسئلہ بتایا تو آپ نے ضعیف بندے کو اجازت دی, یعنی جو کمزور ہے, ضعیف ہے, بوڑھا ہو چکا ہے, تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی کہ وہ اگر ایسا معاملہ کر لیتا ہے, صرف بوسے کی حد تک رہتا ہے تو اس کو اجازت, لیکن جوان کو آپ نے منع فرمایا. اور ساتھ یہ اصول بھی بتا دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ صرف بوسے کی حد تک رہتا ہے تو اگر اس سے آگے بڑھ گیا تو پھر اپنا روزہ بھی توڑ بیٹھے گا, کفارہ بھی دینا پڑے گا. تو اس لیے اس کو روک لگائی کہ جو جوان بندہ ہے وہ پرہیز کرے. ہاں اگر کوئی بوڑھا ہے اس سے ایسا معاملہ ہو گیا تو اس کا بہرحال جہاں تک تعلق ہے نا روزے کے ٹوٹنے کا, تو اس عمل سے روزہ ٹوٹتا نہیں, لیکن ایک روک لگائی تاکہ کوئی اس سے آگے کراس نہ کر جائے. اس کو ذرا بہرحال دیکھیں. بہت شکریہ. ٹھیک ہے, آپ کچھ کہہ رہے تھے رائے صاحب جب یہ بات کال آئی ہمارے پاس. جی وہ میں پچھلے کوشچن جو آیا تھا اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہا. چلو آپ مجھے میرے خیال میں میرے ذہن میں نکل گیا کہ پچھلا کوشچن کیا تھا. اصل میں خواب کے حوالے سے نا آپ نے کہا تھا نا کہ ڈر, میں بتا رہا تھا کہ وہ اس میں بیسیکلی انسان کو اپنی سوچ جو ہے اس کو مثبت رکھنا چاہیے, تو پھر اس طرح کے خواب بھی نہیں آئیں گے. اپنی سوچ کو مثبت رکھیں. جو بندہ دن میں دیکھتا ہے نا, جو معاملہ کرتا رہتا ہے, جو چیزیں دیکھتا رہتا ہے, عمومی طور پہ وہ خواب. دیکھیں جی, نیگیٹو نہ بندہ سوچے, مثبت سوچے, لوگوں کے بارے میں اچھا سوچے, اپنے بارے میں اچھا سوچے,
तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर अब मुझे एक बंदा कहता है जी मुझे डरावने ख्वाब आते हैं। मैंने जब तहकीक की, मैंने कहा दिन में क्या करते हो, तो उसने कहा जी मैं एक आध मूवी देखता हूँ। तो अब मूवी के अंदर जो वो डरावनी चीज़ें या जो चीज़ें देखता था वही उसको ख्वाब के अंदर नजर आती थी। तो एक ये भी याद रखें कि वुजू करके जब सोएंगे ना आप सुन्नत के मुताबिक, तो फिर ये सारी चीज़ों से इस तरह के अमाल होते हैं ना, तो बाज़ मरतबा गुनाहों की वजह से वो भी दिल पर असरात पड़ते हैं, फिर वो दिली ख्यालात ही नींद में भी। कारी सर ये भी लोगों को बताने की ज़रूरत है कि जैसे अभी आपने उनको वज़ाइफ बताए हैं, तो इससे पहले वज़ाइफ तो उस वक्त हैं जब आपने दिन में बहुत अच्छे तरीके से अपना दिन गुजारा है, अल्लाह ताला के अहकामात पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करते हुए आपने दिन गुजारा है, और आपको उसके बावजूद भी ज़रूरत है कि मज़ीद आपने अल्लाह को याद करना है। तो ये तो वज़ाइफ है। अगर कोई सारा दिन उसका दिन ही बुरे कामों में गुजरा है, उसके ऊपर वजीफा कैसे असर करेगा? क्योंकि वो तो सारा दिन तो अल्लाह के अहकामात की वो नाफरमानी करता रहा, खिलाफ करता रहा उसके काम। अच्छा, इसमें दो बातें अर्ज़ करूँगा। पहली बात आप वाली बिल्कुल ही कि अगर वो पूरा दिन गुनाहों में गुजारता है तो वाकई बाज़ मरतबा दुआएं भी कबूल नहीं होती, ठीक है, और जो आयात पढ़ रहा है उसके असरात भी मुरतब नहीं होते, कि ऐसा भी होता है। मतलब एक शख्स है, कतर कलामी की माना चाहता हूँ, आपकी बाइक खड़ी हुई है, रोजाना आपकी बाइक की हवा निकाल जाए, तो आप उसको दुआ तो नहीं देंगे ना बाहर जाके, यार केड़ा बंदा है मेरी मोटरसाइकिल, हाँ, और बाद में वही आपसे फोन करके वजीफा पूछे। इसलिए गुनाहों से भी बचना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि 5 वक्त की नमाज भी पढ़े, गुनाहों से भी बचे, उसके बाद फिर जिक्र अज़कार, नमाज के बाद ही जिक्र अज़कार बताए गए। तो इसलिए ज़रूरी है कि वज़ाइफ भी तभी असर करते हैं जब बंदा गुनाहों से बचे। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि जो ना छुपे होते हैं और कुछ नेकियां भी छुपी होती हैं। तो मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि हमें ना अपनी ज़िंदगी में कुछ नेकियां ऐसी करनी चाहिए कि जो बिल्कुल छुपी हों, और वो आपको उस वक्त में काम आएंगी जब आपको कहीं से रास्ता नजर नहीं आ रहा होगा, उस वक्त आपको वो रास्ता दिखाएंगे। तो अपनी ज़िंदगी में कुछ नेकियां भी ऐसी रखें कि जिनका सिर्फ आपको पता हो या आपके रब को पता हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह फिर देखना वो उस वक्त के अंदर। अल्लाह, जो मैं दूसरी बात करना चाह रहा था वो एक कॉलर ले लें कारी साहब। हाँ जी, एक कॉलर ले लें। अस्सलाम वालेकुम, अली बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी, मैं आपका हर रोज प्रोग्राम देखता हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये जो कारी साहब बैठे हैं ना, हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनकी मुस्कुराहट हमेशा कायम रखे। मेरा इनसे एक सवाल है। मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो मुझे एक लड़की अच्छी लगती है, तो कारी साहब मुझे कोई वजीफा बता दे, मैं वजीफा पढ़ूँ और मेरा उसके साथ टांका फिट हो जाए। भाईजान तुसी पहले रोजा तो पूरा करो। ठीक हो गया जी, वजीफा बताइए। टांका फिट होने वाला ये अल्लाह, पहले रोजा दे मसला हो जाए तो लोग इस तरह के सवाल रोजा दे पूरा करो, अल्लाह अलैहि। अच्छा, उधर राय साहब फलस्तीन की बात कर रहे हैं, ये टांगे फिट वहाँ पे उसकी सबसे बड़ी टेंशन ये है। अच्छा, मैं जो दूसरी बात करना चाह रहा था वो ये थी कि बाज़ लोग ऐसे कि जो फासिक भी हों और बाज़ काफिर भी हों, चाहे जब वो अल्लाह का नाम लेते हैं और अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो बुज़ुर्गों ने ये बात लिखी है और उनका मुशाहिदा भी है कि ये जिक्र उन काफिरों को भी फ़ायदा दे जाता है और उनके दिल को सुकून दे जाता है, क्योंकि अल्लाह का नाम है। जब अल्लाह को कोई पुकारेगा, है तो उसका बंदा ही, है तो इंसान ही, तो उसके दिल को भी अल्लाह ताला सुकून अता फरमा देंगे। तो ये जो वज़ाइफ हम पढ़ते हैं, अगर कोई गुनाहगार भी होगा ना, अगर वो बार बार पढ़ेगा, बार बार पढ़ेगा, मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है, मेरा मकसद ये है कि जो लोग वज़ाइफ के लिए पूछते हैं, हमें साथ में उन्हें ये पैगाम भी देना चाहिए कि आप ये वजीफ़ा भी पढ़ें ताकि आपकी ज़िंदगी में सुकून आए, लेकिन जो आप 16 घंटे दिन में शाम में गुजारते हैं उनमें भी तो सुकून वाले काम करें ना। यही की थी ना कि अमाल अच्छे होने चाहिए। अब ये जो साहब ने फ़ोन किया है कि इनकी शादी ज़रा जहाँ पे ये चाहते हैं वहाँ हो जाए, अब आप मशहूर हो गए हैं, आप शादी से पहले टांका फिट हो जाए, उसको उसकी टेंशन ज़्यादा है। यूनिवर्सिटियों में, चूँकि मैं भी यूनिवर्सिटी में ही होता हूँ, तो हम पूरा दिन यही माहौल देखते हैं वहाँ पर। तो स्टूडेंट्स अपनी स्टूडेंट लाइफ ही में चाह रहे होते हैं कि हमारी इससे शादी हो जाए या टांका फिट हो जाए, ठीक है। तो वो इस तरह के उनके मामलात होते हैं। अगर वो सिर्फ टांका फिट करना चाहता है तो शरीयत में ये नाजायज़ है, बिल्कुल ही। तो आप वजीफा नहीं देंगे? अगर नहीं अगर वाक़अतन वो निकाह करना चाहता है, अगर उसके कहने के बड़ा सादा सा बंदा है, सादा सा बंदा है बेचारा, जिसने घर में भेज दे, जो असल तरीका हो सकता है कि वन साइडेड लव हो, वाकई वजीफा चाहता हो कि शादी का पैगाम भेज सको। हाँ, घर में पैगाम भेजे, बस सिर्फ टांका फिट करने वाली बात ना, अगर जायज मकसद हो तो उस वक्त फिर हम उनको दुआ बताते हैं। जी बताइए। उसके बगैर तो नहीं हम बता सकते। नहीं उसके बगैर बताइए। पहले मुफ्ती साहब ने कहा कि इरादा सही करें, पहले अपना इरादा ठीक खालिस करें। नहीं मुफ्ती साहब, हो सकता है कि वो बड़ा
سادہ سا بندہ ہے, جی کیونکہ پنجابی میں ہم جب بات بولتے ہیں تو زبان ایسی ہے کہ کچھ کا کچھ مطلب اس کا بنتا ہے. ہم بڑے سادہ سے لوگ ہیں نا, اس کا یہ ہوگا نا کہ لڑکی کا ذرا دل نرم ہو جائے, ذرا میری طرف مائل ہو جائے, ایک سٹیپ ہو جائے نا, ذرا ایزی ہو جائے. بڑے آسان وظیفہ ہے, 2 آیات ہیں, میں پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. ان آیات کو آپ سن بھی لیجئے گا, آپ کو یاد ہو جائیں گی, اور اگر پڑھنا نہ آتی ہوں تو کسی قاری صاحب سے جا کے سیکھ لیجئے گا. اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں, اس کے بعد 7 مرتبہ یہ آیات پڑھیں. ظاہر ہے کہ یونیورسٹی میں ہے تو کوشش میں تھوڑی سی یہ کرنی ہوتی ہے کہ اگر آپ واقعی خطبہ نکاح بھیجنا چاہتے ہیں اور پیغام نکاح بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ کہ ان کے ہاں کوئی مٹھائی وغیرہ بھیج دیں اور اس پر یہ پڑھ کر بھیج دیں, تو انشاءاللہ تعالی پیغام جو ہی بھیجیں گے کا دل نرم ہو جائے گا انشاءاللہ. قاری صاحب کہہ رہے ہیں مٹھائی بھیجیے, حلوہ بھیجیں, مٹھائی بھیجیے, میٹھی چیز بھیجیں. مقصد یہ ہے کہ کوئی میٹھی چیز بھیجیں, برکت ہو جاتی ہے اس میں, برکت بھی ہو جائے. اچھا ایک اور اکثر ہم بات کہا کرتے ہیں کہ اگر آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو کنجوسی کا مظاہرہ بھی نہ کریں, واقعی سیریس ہے تو مٹھائی بھیجیں, کوئی گفٹ پیش کریں. یہ ذرا تھوڑی سی لینگویج بھی چینج کر لیں, اگر ٹانکے کی جگہ کو اچھا لفظ بھی استعمال بول دیتے ہیں, زیادہ ٹانکا فٹ, صرف ٹانکا فٹ کرنا ناجائز ہے. یہ مفتی صاحب وہ کہتے ہیں نا کاروائی سے بھیجنا ہے تو اچھا طریقہ, وہ کہتے ہیں کاروائی سے حذف کر لیں تو زیادہ. ہاں یہ اس کو ایکسپنج کر دیں جی جناب اسپیکر, اس کو لفظ جو ہے ان کو حذف کر دیا جائے. رائے صاحب, اب آپ نے کہا کہ آگے بھی مشکلات ہیں, کیا سیاسی قیادت متحد ہو کر بھی ان مسائل کا حل نہیں کر سکتی؟ سر دیکھیں چیزوں کو جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل انفیئرلی چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ یہ کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ کرتے, لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے, اچھے لوگوں کو آگے لے کے آتے, جو لوگ واقعتاً اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں, اور یہ جو انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے یہ نہ کرتے. دیکھیں بیسیکلی تو جمہور کی آواز جو ہے وہ کرتی ہے نا کہ پرویل کرتی ہے. جیسے ہم 4-5 بندے بیٹھے ہیں تو ہم 5 بندے 4 بندے ایک سائڈ پہ ہو, ایک بندہ ایک سائڈ پہ ہو, تو ظاہری بات ہے وہ 4 بندوں کی بات, جمہوریت تو بیسیکلی یہ ہے. تو یہ جب وہ اس پہ ڈاکہ ڈالیں گے, چوری کریں گے, تو پھر چیزیں. لیکن ایک بات بتائیں, اگر لاسٹ ٹینیور کی بات کرتے ہیں تو تب پی ٹی آئی جیتی تھی, تو ان کا بھی یہی کلیم تھا کہ مینڈیٹ چوری ہوا یا ناانصافی ہوئی ہے, تو تب تو اب ہر آنے والی حکومت تو یہی بات کرتی ہے, جب جیت جائے تو وہ انصاف پر ہے, جو نہیں جیتی وہ تو یہی بات کرتی ہے. یہ بیسیکلی نا ہماری ایک روایت بن چکی ہے کہ ہم جب بھی کوئی ایک جیت جاتا دوسرا کہتا جی وہ دھاندلی ہوگی, دھاندلی. اس دفعہ تو آپ نے, تو وہ تو پھر میرے خیال سے چلتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ تو بالکل ہی بلنڈر ہی ہو گیا, ہر چیز سامنے آ گئی. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس والی وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ کیونکہ ایک روٹین بن گئی ہے. لیکن حقیقت جانے کہ سیریسلی اب اس ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جہاں پہ ہم چیزیں جس طرف لے کے جا رہے ہیں, جو ہماری پالیسیز, جو ہمارا سارے معاملات ہیں, ان کو دوبارہ سے ریوائز کرنا چاہیے, اور اس ملک کے لیے سوچنا چاہیے, اس 12 کروڑ کے صوبے کے لیے سوچنا چاہیے. کیونکہ آگے جو جس لیول پہ بجلی اور گیس کے آپ دیکھ لیں, توانائی بحران کا, بڑے بحران کا پاکستان کو سامنا ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل ہے, کرائسس آ سکتے ہیں آگے اور مزید. میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی بات بتاؤں, میں پچھلے دنوں اسمبلی میں نے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ پنجاب بیسیکلی, اب انڈین پنجاب کی اگر بات کر رہے ہیں تو انڈین پنجاب جو ہے وہ پورے ملک کو اناج سپلائی کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے والا پنجاب جو ہے یہ کیوں نہیں کر رہا, ہم کیوں اس بارے میں بہت پیچھے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے, دیکھیں ہم ریسرچ کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں. انڈیا میں آپ جا کے دیکھ لیں, وہاں پہ سبزی کا بیج جو ہے وہ بلیو کریں کہ ادھر نہیں لے کے آنے دیتے. جب ہمارے پرانے لوگ وہاں جاتے تھے تو وہ سبزی کا بیج جو ہے وہ اس کی بڑی سختی ہوتی ہے بارڈر پہ, وہ ادھر نہیں لے کے آنے دیتے تھے. دیکھیں چائنا میں دیکھ لیں, وہ 120, 30, 40 من وہ ایوریج لے رہے ہیں اپنا چاول کی. تو ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم ابھی تک وہی 20, 25, 30 من گندم کی پیداوار لے رہے ہیں, اور ہمارے ادارے جو ہیں ہم ان پہ اربوں روپے ہم ان بجٹ رکھتے ہیں جن میں تنخواہیں, ان کی ریسرچ کے لیے وہ ساری چیزیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم ریسرچ کریں, بیج اچھے لے کے آئیں, ایوریج اچھی کریں,
ये और जो हम आपने अनाज बात प्रोड्यूस की है, करें ये पूरे पिछले टर्नओवर मुल्क पे क्यों नहीं इनिशिएटिव आया? आया है। आप देख लें कि बिलीव करें कि हर बंदे को नेट पेमेंट हो रही थी शुगर की, मक्की की, गंदम की, और किसान खुशहाल था। आप लोगों में जाके पता कर लें कि लोग खुशहाल थे इस हवाले से कि लोगों को हर चीज़ जो थी वो मेरिट पे मिल रही थी। अब क्या हो रहा है कि शुगर माफिया पहले भी स्ट्रांग था, वो 2-2 साल पेमेंटें नहीं करते थे। अभी भी ये हो रहा है कि इस दफ़ा गन्ना गया है, पेमेंटें नहीं हो रही। जब आपको पेमेंट लेट होती है वो अगली फसल पे वो असरअंदाज होती है। अगली फसल फिर वो उस तरीके से आप नहीं ले सकते, सारी बातें वो कमजोर होगी। उसमें वो खाद देख लें कितनी सारी, अगर आपकी अदायगी नहीं होगी तो चीजें मुतासिर होंगी। बात है, वो डिलीवरेंस भी नहीं होगी और वो कंटिन्यू रहेगी, बीच में रुक जाए तो फिर इसका जो फेज होता है वो खराब हो जाता है। ठीक है, एक हम बढ़ते हैं बुशरा वक्फे की तरफ। राय साहब, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी कीमती राय हमारे नाजरीन तक पहुंचाई और पाकिस्तान के लोगों को बताया कि आने वाले दिनों में किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जी बुशरा, अब कहाँ बढ़ना है? अब हमने बढ़ना है समा किचन की जानिब, क्योंकि समा किचन में मीरब आपका इंतजार कर रही है और मीरब आज क्या पका रही है देखते हैं। और तब तक हम लेते हैं असर ब्रेक। असर ब्रेक के बाद फिर से आते हैं रमज़ान का समा में। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, समा डिजिटल के साथ मैं हूं मीरब ज़ीशान। नाजरीन, समा का दस्तरखान में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। नाजरीन, हमेशा की तरह आज भी मैं मौका फेज 6 में मौजूद हूं और आज मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए। हर रोज़ इफ्तारी की बात हम करते हैं। इफ्तारी में हमने ड्रिंक्स भी आपके साथ शेयर की, हमने बाकी मेन कोर्सेज भी आपके साथ शेयर किए, लेकिन नाजरीन मौका आखिर सबसे ज़्यादा जिस बात की वजह से जाना जाता है, वैसे तो एक से बढ़ के एक चीज़ है, हर चीज़ लाजवाब है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम मिस कर रहे हैं और वो है मौका की कॉफ़ी। यानी कॉफ़ी एक वो वाहिद चीज़ है जो भी मौका के पास से भी गुजरता है वो कॉफ़ी पी कर ही जाता है, वो मिस नहीं कर सकता। तो अब देखना ये है कि कॉफ़ी बनती कैसी है, आखिर क्या राज है कि मौका की कॉफ़ी इतनी ज़्यादा पसंद की जाती है। जो भी आता है वो कहता है कि मौका की कॉफ़ी बेस्ट है। तो अब देखना यह है कि इनके पास यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं, इनको यूज़ किस तरह करते हैं, किस तरह से कॉफ़ी प्रिपेयर करते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी शेयर करूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने घर पे कॉफ़ी बनाते हैं, या कॉफ़ी के अंदर बहुत सारी टाइप्स होती हैं, कैपेचिनो होता है, हॉट चॉकलेट इनका बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो नाज़रीन मेरे साथ ही रहिए, हम लोग इस हवाले से आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, वेट कीजिए। जी नाज़रीन, तो अब मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी मशीन है, इसमें बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो देख के मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इसको किस तरह से यूज़ करना है, लेकिन अब यूज़ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मोहसिन मौजूद हैं। मोहसिन, आप कैसे हैं? मोहसिन हमें बताएंगे कि हम लोगों ने एग्जैक्टली इस मशीन को किस तरह से यूज़ करना है। मोहसिन बताइएगा कि एग्जैक्टली अगर हमने कैपेचिनो बनानी है तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले आप ब्लेंडर को यूज़ करेंगे। ये वाला? ये ब्लेंडर है। ठीक है। उसके बाद इसमें शॉट डालेंगे। ठीक है। इसमें 14 ग्राम पाउडर आता है कॉफ़ी का। अच्छा खासा भारी है ये तो। जी ठीक है। और 14 ग्राम पाउडर डाल के फिर उसके बाद ये मशीन पे लगाना है। अच्छा जी, ये मशीन पे लगा के अगर और इसमें से वो इसका रेगुलर अगर शॉट निकालना है तो यहाँ से इसको प्रेस करना है, अगर लार्ज डबल शॉट निकालना है तो इसको प्रेस करना है। रेगुलर में 30 ml शॉट होता है और लार्ज में 60 ml शॉट होता है। ठीक है। और कैपेचिनो में 2.5 फ्रॉथ होती है। अभी तो सब कुछ ऊपर से गुजर रहा है, अब देखना ये जब तक बनाऊंगी नहीं मैं हाथ से, मुझे कोई समझ नहीं आएगा। तो अभी हम लोग हॉट चॉकलेट बनाएं या कैपेचिनो बनाएं? हॉट चॉकलेट कहते हैं, हॉट चॉकलेट बनाते हैं। हॉट चॉकलेट के लिए सबसे पहले मेरे सामने मिल्क मौजूद है, ये चॉकलेट सिरप है, कप है और ये मिल्क चॉकलेट है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम मिल्क चॉकलेट डालेंगे। ठीक है। इस कप में मैं देखिए थोड़ा सा पानी भी है। जी। ये नॉर्मल वाटर है, हॉट वाटर नहीं है? नॉर्मल वाटर है। ठीक है। तो हम लोग ये इसमें मिल्क चॉकलेट के स्लाइसेस ऐड कर रहे हैं। जी। ठीक है। अब इसके बाद हम चॉकलेट डालेंगे, उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। ये चॉकलेट सिरप? जी। ये हम कितना ऐड करेंगे? पानी निकाल के उसके बाद चॉकलेट। अच्छा, पानी हम निकाल देंगे। तो मतलब बस हमने चॉकलेट को गर्म पानी में डिप किया एक्चुअली। ये मेल्ट हो जाता है। लूक वार्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। जी। ठीक है। तो पानी प्लीज़ आप इसका निकाल दीजिए। अच्छा, ये यहीं पर हम निकाल सकते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। थोड़ा सा गर्म दूध डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें गर्म दूध ऐड कर रहे हैं। कितना ऐड करेंगे? 1.5 बस। ठीक है। उसमें चॉकलेट डालेंगे। चॉकलेट कितनी ऐड करेंगे? ये तकरीबन 2.5 टीस्पून, टेबल स्पून? हाँ, ये डालें। ठीक है, ओके। अब इसको मिक्स करना है। ठीक है। नॉर्मल स्पून के साथ इसको हम मिक्स कर रहे हैं। क्या बात है नाज़रीन, देखें
किस तरह से इसकी मिक्सिंग हो रही है। जी नाज़रीन, तो ये इसकी मिक्सिंग हो गई है और खुशबू इतनी मज़े की आ रही है और रोज़ा है और जुल्म है वैसे ये, लेकिन चलें अब क्या करें। इसकी मिक्सिंग हो चुकी है, अब हम इसमें क्या करने वाले हैं? इसको स्टीम करेंगे, ये मिल्क स्टीम करेंगे इससे। ठीक है, और किस तरह से स्टीम करेंगे मैं आपको बता दूँ। इस मशीन को यूज़ करते हुए अच्छा ऐसे लग रहा है जैसे किसी डेंटिस्ट की शॉप पर मौजूद है। इतने जो सिस्टम्स हैं वो किसी डेंटिस्ट की शॉप पर ही मौजूद होते हैं। ये मिल्क गर्म हो रहा है, हाँ स्टीम हो रहा है। नाज़रीन, इसको यूज़ करते हुए कोई स्टोव नहीं यूज़ हो रहा, डायरेक्टली इसको यूज़ करते हुए ये मिल्क स्टीम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जब किसी भी जगह की, यानी अभी मैं मौका में मौजूद हूँ और मौका में अगर एक एक चीज़ इतनी कैलकुलेटेड है, इतने अच्छे तरीके से यूज़ हो रही है, तो उसके टेस्ट में कोई कंप्रोमाइज़ डेफिनेटली नहीं कर सकता। ओह, अब ये तो मतलब सीखने से ही आएगा, ये आपको एक्सपीरियंस से आता है, ये नहीं आप सीख सकते हैं एक ही दिन में। लेकिन फिर भी देखिए, मैं इस बात की वजह से वाओ क्या बात है, इट्स ब्यूटीफुल। एक्चुअली मैं रोज़ ये बात करती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि कोई भी रेस्टोरेंट, कोई भी कैफ़े इस तरह से आपको नहीं अलाउ करता कि आप कोई चीज़ जो है वो प्रिपेयर करें। एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं जो कॉफ़ी यहाँ पर पीती थी, मुझे लाइक आइडिया होता था कि यार ये कैसे बनी है इतनी अच्छी, और वो मेरे सामने आज बनाई गई है। और आप देख सकते हैं इसको किस तरह से, ये देखें। और ये अक्सर हम सोचते हैं और हम लोग इतने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि हम इस तरह से काम करें, मगर एक्चुअली इसका ट्रिक क्या है ये मौका ने हमें आज बता दिया है, जो कि इम्पॉसिबल सी बात है, कोई भी नहीं बताता। तो बेहतरीन किस्म का हॉट चॉकलेट हमारे पास तैयार है। और नाज़रीन, आप इसको जब ट्राई करेंगे अपने घर पे, और स्पेशली जब आप इफ्तार में कुछ देर बाद, यानी इफ्तारी में नहीं लेकिन कुछ देर बाद जब आप इसको ट्राई करेंगे, तो आपके घर वाले इसको बहुत पसंद करेंगे और आपको मौका की याद आएगी और आप कहेंगे कि मौका ने हमें हॉट चॉकलेट का तरीका बताया। बहुत इजी मेथड है, आपके सामने सारे इंग्रेडिएंट्स हमने शेयर किए हैं, कुछ इसके अंदर ऐसा नहीं है जो मुश्किल है। जो मुश्किल चीज़ है वो सिर्फ ये है कि आपको मोहसिन साहब से क्लासेस लेनी पड़ेंगी या आपको मौका को स्पेशली रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि वो आपका हाथ एक दफ़ा चलवाएं कि आप किस तरह से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने कोशिश की, मुझसे नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आई बिलीव कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और अगर आप ट्राई करते रहेंगे तो आप भी इस तरह से परफेक्ट हो जाएंगे। जी नाज़रीन, तो अब हॉट चॉकलेट हमारा तैयार है और अब हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं लाटे। मुझे वैसे कैरामेल लाटे बहुत पसंद है, लेकिन अभी देखते हैं कि मौका के पास क्या ऑप्शंस हैं, किस तरह से ये प्रिपेयर करते हैं और क्या रेसिपीज़ हैं इनकी। तो बढ़ते हैं लाटे की तरफ, जो कि मुश्किल चीज़ है, जो नॉर्मली आपने घर में आई डोंट थिंक सो कि कभी बहुत ज़्यादा ट्राई किया होगा। नॉर्मली कैपेचिनो बनती है, हॉट चॉकलेट की रेसिपी आपके सामने है। अब हम बढ़े हैं लाटे की तरफ, तो मेरे साथ जी नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कॉफ़ी बीन्स हैं जो अक्सर आप देखते हैं और ये इस साइज़ में होते हैं, और उसके बाद इनको क्रश किया जाता है और क्रश करने के बाद कुछ इस तरह से ये नज़र आते हैं। ये एक ग्रुप हैंडल है, मुझे इसका नाम मोहसिन ने सिखाया है, और इसके साथ इन्होंने इसको कुछ यहाँ पर अटैच किया, कुछ इसको इस तरह से हिलाया, इसमें से कॉफ़ी क्रश्ड बाहर आई पाउडर फॉर्म में, और उसके बाद इसको इन्होंने अच्छी तरह से इसके साथ आई गेस किस चीज़ इसके साथ लिया, इन्होंने इस तरह से करके इसको मज़ीद ब्लेंड कर दिया है। अब देखना ये है कि ये आगे क्या करने वाले हैं। मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ शेयर करती हूँ और आपको अंदाज़ा हो कि लाटे कैसे बनती है। जी नाज़रीन, तो अब हम लोग शॉट्स निकालने वाले हैं, यानी कि कॉफ़ी शॉट्स, जिसको आप कहते हैं एस्प्रेसो। तो एम आई राइट, इसको एस्प्रेसो बोलते हैं, राइट? ओके, अब ये यहाँ पर 2 कप्स की ऑप्शन मौजूद है, यानी 2 शॉट्स हम निकाल सकते हैं। और आपने देखा कि हमने ग्रुप हैंडल के अंदर जो कॉफ़ी का जो पाउडर था, यानी पाउडर फॉर्म थी, उसको हम लोगों ने यहाँ पर विद दैट पाउडर हमने इसको यहाँ पे अटैच कर दिया। और अब मेरे पास ये ऑप्शन है जहाँ पे ये 2 शॉट्स की ऑप्शन है, और इसको मैं प्रेस करूँगी और मैं देखती हूँ कि क्या होता है। तो ये एस्प्रेसो शॉट्स जो हैं ये बाहर आ रहे हैं। तो इस तरह से बनते हैं एस्प्रेसो शॉट्स, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। कॉफ़ी ब्लैक हो गई है, जैसे पत्ती होती है चाय की, क्या बात है, ज़बरदस्त। ठीक है, अब इसके बाद ये शॉट्स हम कैसे यूज़ करेंगे? ये शॉट इसमें डालते हैं, शॉट तो हमने डाल दिया, अगर वो डालेंगे पतला हो जाएगा। ठीक है, हमने इसमें हाफ शॉट ऐड कर दिया, और अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। स्टीम करना है इसमें। ठीक है, अब हमने मिल्क स्टीम करना है, और मैं चाहती हूँ कि मैं खुद करूँ, तो मैं इसको इसमें इस तरह से ऐड कर रही हूँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग।
अब ये मिल्क स्टीम हो रहा है और आप इसको खुद ही बंद कर सकते हैं। तो ये हमारा आप देखें कि इस तरह की फॉर्म में मिल्क बॉयल हो गया, जिसको नॉर्मली हम कहते हैं मिल्क बॉयल होना, लेकिन मिल्क हमारा स्टीम हो चुका है। अब हम इसको कप में ऐड करेंगे। कप में ऐड करेंगे। और कितना? पूरा फुल। इसमें मिल्क ऐड हो रहा है, देखते हैं कि क्या शेप बनती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ भी नहीं बन रहा। मैं कप को सीधे ही करना। तो कुछ भी नहीं बना मुझसे, ये तो मुझे एक घोस्ट लग रहा है। लेकिन ये है कि एटलीस्ट लाटे तैयार हो गई है और एक दिन मैं सीख जाऊंगी। मौका मेरी हेल्प करेगा और एक वो दिन ज़रूर आएगा जब मैं कॉफ़ी बनानी भी सीख जाऊंगी। जी नाजरीन, तो हमारी लाटे तैयार है। इस पर मैं हार्ड तो नहीं बना सकी, मगर मैंने फुटबॉल बना लिया। तो उम्मीद है कि मौका जिस तरह से मुझे इतना कुछ सिखा रहा है और अब हमारे व्यूअर्स भी सीख रहे हैं, तो एक ना एक दिन यकीनन हम इसके ऊपर अच्छी सी शेप देना, हार्ट की या फ्लावर की या किसी भी चीज़ की शेप देना हम ज़रूर सीख जाएंगे। आपकी देखिए कि मेरी कोशिश थोड़ी सी तो रंग लेकर आई है, थोड़ा सा फूल तो बन ही गया ऊपर। तो नाज़रीन, रोज़ मैं आपके साथ डिफरेंट रेसिपी शेयर करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आज इफ्तार के बाद की भी एक चीज़ शेयर की जाए, क्योंकि जैसे ही इफ्तार का वक्त होता है, इफ्तारी करते हैं, तो फिर उसके बाद मूड होता है कि चाय या कॉफ़ी पी जाए। तो इस तरह से हॉट चॉकलेट लाटे आप तैयार करें, घर पे बनाएं और अपनी फैमिली को सरप्राइज़ करें, क्योंकि यकीनन वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि घर में एक नॉर्मल कॉफ़ी की जगह पे इतनी स्पेशल चीज़ आप उनको सर्व करने वाले हैं। तो नाज़रीन, मोहसिन साहब का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं मौका की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मौका ने मुझे इतनी बड़ी परमिशन दी है कि जो उनकी एक स्पेशल सिग्नेचर चीज़ है, यानी उनकी कॉफ़ी है, वो मैंने आज अपने हाथों से बनाई है। तो नाज़रीन, आप लोग भी ट्राई करिए, कि ना आपको बहुत मज़ा आएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। अभी फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि इफ्तार में थोड़ा ही वक्त बाकी है और इफ्तारी हमारी ऑलमोस्ट तैयार है, जो डेली बनती है। मैं कल आपके साथ मज़ीद एक अच्छी सी चीज़ शेयर करूँगी। आज मूड था कि ज़रा कॉफ़ी शेयर की जाए, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कॉमेंट्स में बताइए कि कैसा रिस्पॉन्स था, टेस्ट कैसा था। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इफ्तारी के एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन में समा किचन में मीरब ने मौका कैफ़े में बहुत मज़े की कॉफ़ी बनाई है और इतनी क्विक रेसिपी थी कि मेरे ख्याल से आप सब इजीली बना सकते हैं अपने घरों में। और आज मैं आपको बताती चलूँ कि हमें किन किन दो और गेस्ट ने ज्वाइन किया है। हमारे साथ साहिल अदीम है और अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ एक क्यूट सी बच्ची ने भी ज्वाइन किया हमें, नूरे अदन ने, जो कि 10 साल की है और कल इन्होंने लाइव कॉल की थी और 2 दबंग किस्म के क्वेश्चंस किए थे, धरती हिलाने वाले क्वेश्चंस, जो वाकई एक बच्ची की तरफ से आए। तो हम जैसे एडल्ट्स हैं 2 बार सोचते हैं कि ये क्वेश्चन हमने क्यों नहीं पूछा, और हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे क्वेश्चंस हम भी पूछें। तो नूरे अदन हमारे साथ आज मौजूद है, 5th ग्रेड की स्टूडेंट है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, थिंक टैंकर है, इंटेलिजेंट है माशाल्लाह। और बकौल इसके स्कूल में इलेक्शंस के लिए इसने हिस्सा लिया। लेकिन ये बताती है जनाब कि इलेक्शंस जब इसने हिस्सा लिया तो इलेक्शंस के रिजल्ट जब आया तो इसको कुछ मुनासिब नहीं लगा, धांधली हुई है। जनाब ये कहती है कि स्कूल के इलेक्शंस में इंसाफ नहीं हुआ, धांधली हुई है, और उसके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी और भी बहुत मज़े की गपशप लगाएंगे आज नूरे अदन के साथ। जी अदन, कैसी हैं आप? देखिए, थैंक यू कि आपने मुझसे ऐसा सवाल पूछा। जी तो मैं आपको आज अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने सारा कैसे गो थ्रू किया और मेरे साथ जो मेरा रिज़ल्ट निकला उसका मैं अपसेट कैसे हुई और मेरा मूड कैसा था और मैंने कैसी फीलिंग की। तो एक्चुअली हुआ क्या कि ना अब भी मुझे लोग रोक के कहते हैं मैंने आपको वोट किया था। उसके बाद जब रिजल्ट्स आने के बाद इवन कि जिस क्लास से मैं 5 ब्लू से हूँ ना, तो जो लड़की अब 5 ब्लू से हूँ, पहले पिछले साल 4 ब्लू से थी, तो जिस लड़की ने मेरे साथ कम्पीट किया तो 4 रेड से थी, उसकी क्लासमेट्स मुझे आके कहती हैं कि मैंने आपको वोट किया। तो मैंने अब तक वोट्स गिने, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे साथ अनफेयर हुआ है। जैसे कि कंप्यूटर काउंटिंग करते हैं, अगर ये हमसे खुद काउंटिंग करवा लें तो आपको पता हो आपके वोट्स कितने हैं, आपको कितने मिले हैं, और आपको तसल्ली हो कि आपके साथ अनफेयर नहीं किया गया। तो मैं चाहती हूँ कि हर स्कूल में जिस भी डिबेट होती है जहाँ भी, वहाँ पे ज़रा थोड़ी फेयरनेस हो और ख़ुद काउंट किए जाएँ जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं। और इस साल क्या हुआ कि मेरी एक दोस्त है, मेरी क्लास में पढ़ती है, उसको सिलेक्ट किया गया एज हेड गर्ल शॉर्ट लिस्टेड। तो ना जिस दिन स्पीच कंपटीशन था सारे कैंडिडेट्स का, तो वो उस दिन नहीं आई हुई थी। ये तो फिर अनफेयर हुआ है कि वो उस दिन नहीं आई। जब हम बात करते नूरे से, तो धांधली हुई है यानी कि आपके साथ हुई है। तो एहतजाज किया स्कूल में इस हवाले से? नहीं। कितने स्टूडेंट्स आए थे आपके पास, क्या कह रहे थे कि आपको भी वोट?
काफी ज्यादा किया, आप नूरे अंदर हो, आपको वोट किया, लेकिन रिजल्ट उस तरह से नहीं आया जिस तरह से आना चाहिए था। तो आप क्या अपील मैंने करती हो बहुत मेहनत की अपने थी। स्कूल इलेक्शंस के हवाले से, क्या अपील करती हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए दोबारा? नहीं, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है जी। जी साहिल साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। स्कूल के लेवल को जो हम देखते हैं, इलेक्शंस की बात होती है तो जनाब शी कंप्लेंट्स के धांधली हुई है और जस्टिफाई नहीं हुआ सही तरीके से। आप अगर हम अपर लेवल में बात करते तो आप इस हवाले से क्या बात करेंगे? सीरियसली आप उस बच्ची के इलेक्शन को कनेक्ट करिए। और भी तरीके हैं नवाज शरीफ के और जरदारी के बारे में तनकीद करने के। उस बेचारे के इलेक्शंस को क्यों स्टार्ट में कनेक्शन दे रही हैं? कनेक्शन की बात नहीं है, देखिए ये सीधा कॉन्फिडेंस। सवाल क्या होगा मुझे पूछें? कॉलर ले लें, प्लीज प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहिए। जी मेरा सवाल साहिल अदीम सर से है। मैं साहिल सर से पूछना चाहती हूँ कि मैंने 6 माह लगाकर कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ी, सिंपल ट्रांसलेशन घर में स्टार्ट की। जब मैंने ट्रांसलेशन कंप्लीट कर ली उसके बाद मैं काफ़ी दिन डिप्रेशन में रही। डिप्रेशन में रहने की वजह ये थी कि मेरी अपनी ज़ात, हमारी अपनी ज़ातें और हमारा माशरा ट्रांसलेशन से मैच नहीं कर रहा था, यानी कुरान से। फिर मैंने अपनी अम्मी से लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया कि आपने हमारी तरबियत अच्छी नहीं की, जबकि आपका बड़ा फर्ज बनता था, और फिर तालीमी इदारों के मैं बड़ी खिलाफ होगी। तो उसके बाद फिर मैंने एक दर्स में एडमिशन ले लिया, बहुत इंटरनेशनल लेवल का है, सारी दुनिया में उसकी ब्रांचेज हैं, लेकिन फिर भी वहाँ जाके भी मुझे कोई इतना फर्क नहीं पड़ा। मैं मजीद डिप्रेशन में चली गई क्योंकि उनकी हर बात मीठी मीठी जुबान और मीठे अखलाक से शुरू होके अखलाक पर ही ख़त्म हो जाती थी कि अच्छे अखलाक होना बस बहुत ज़रूरी है। जबकि मैंने कुरान में कहीं भी ये मीठी जुबान और मीठे अखलाक वाले कुछ भी नहीं पढ़ा। तो मैं साहिल सर से पूछना चाहती हूँ कि कुरान ने मुझ पर उस तरह असरअंदाज नहीं किया जैसे अक्सर लोग पढ़ते हैं तो उनकी ज़िंदगी, उनकी ज़ुबानें बड़ी अच्छी हो जाती, बड़ी मीठी। तो मैं तो बड़ी बहस करने लग जाती हूँ कि हर बात जो है आप अच्छे अखलाक पर क्यों ले जाते हैं, जबकि कुरान में तो और भी बहुत कुछ है। हमारा माशरा इतनी बेहयाई बुराइयों की तरफ माइल है और मेरे अंदर वो तब्दीली क्यों नहीं आई, मेरे अंदर मतलब इतनी सरकशी क्यों आ गई, और मुझे मदरसे में कहा गया कि हाँ बहुत शुक्रिया आपका जी। ठीक है साहिल साहब। पता मैं आप अकेली नहीं है, पूरी दुनिया को, पाकिस्तान में, इंडिया में, अरब में भी। खैर अरब का मेरा एक्सपीरियंस उल्टा रहा है। मेरा फ़लस्तीनियों के साथ, यमनियों के साथ और इजिप्शियंस के साथ ज़्यादा वक्त गुजरा है। वहाँ पे इराकी मशहूर हैं इस तरीके से, जिस तरीके से हम पाकिस्तान में ना, हमने नोटिस किया होगा कि जब भी इंसान मज़हब की तरफ आता है ना, स्पेशली ट्रांजिटरी जर्नी में जब आता है, जब ट्रांजिट ज़रूरी है, ठीक है, तो वो करख्त हो जाता है, हमें तन जाती हैं और हराम हराम, कुफर कुफर घर में शुरू हो जाता है, ख़वातीन भी और मर्द भी। ये आप सब ने नोटिस किया है। ये जब भी कुरान पाक खोलते हैं या फिर अपनी तरफ से एक ख़ुद तरबियत, खुद को खुद ही की तरबियत में डालते हैं, या फिर अगर किसी मदरसे दर्स निज़ामी या दर्स व तदरीस किसी मौलम के थ्रू कुरान खोलते भी हैं, तो जनरल ट्रेंड यही है। इल्म बाद में आता है, जैसे इल्म आता है वैसे ही करख्तगी साथ ही आता है, और बड़ी मतलब ज़ोर से वो रिएक्शन देते हैं। फिर तो आपका तो मुझे नहीं इल्म के, आपका एक पर्सनल केस है, तो मुझे नहीं पता कि आपका कुरान पाक की तर्जुमा पढ़ के आपने किस आंसर को पकड़ के आपको ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था, जो कि गुस्सा ही है, बात है नफसियाती साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन एंगर की ही है। तो जनरली होता ही है कि जब आप कुरान पाक खोलते हैं और खुलेआम एक बड़ा सा मैसेज आपके सामने आता है और रिपीट में होता है वो मैसेज, सो 3 बड़े मैसेजेस हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, तो वो आपको ज़ाहिर गुस्सा आएगा। पूरी दुनिया में कोई वो मैसेज पूरा ही नहीं कर रहा। तो जनरली हम सब उस तज़ब्ज़ुब में होते हैं और बड़ी शिद्दत से होते हैं कि इतनी सिंपल सी बात के ऊपर हम सबको क्यों नहीं डाला गया पहले, अगर इतना आसान नहीं है बेटा। और जब आप एक पूरे मुअम्मे को देखते हैं, इंसान की नफ्सियात जमात में कैसे इंटरैक्ट करती हैं आपस में, और किस किस फ्रैक्चर के थ्रू दीमक एंटर होते हैं और माशरे को ख़राब करते हैं, तो फिर आपको पता चलता है बड़े बूढ़े हिल्म के साथ क्यों, नरम हाथों के साथ क्यों माशरा ठीक करते थे, सख्त हाथों से माशरा ठीक नहीं करते। अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि व रुहमाउ बैनहुम हिल्म का दर्स देता है
کہ اور حکمت کا سوری کہ حلم کہاں پہ لگانا ہے اور اسٹرکٹنیس کہاں پہ دکھانی ہے. تو مسلمانوں کے سامنے جب بھویں تنی ہوئی ہو کے اس طریقے سے انگلی اٹھا کے کفر حرام کرے گا تو وہ کس طریقے سے اپنے گھر کے اندر کس طریقے سے پینیٹریٹ کرے گا اس میسیج کو. سو زیادہ تر مسلمان لڑکے جو مجھے یونیورسٹیز میں ملتے ہیں نا وہ پہلا بہانہ یہ کرتے ہیں, حالانکہ ان کا اپنا بہانہ ہے, ان کے اپنے اندر کی 2 نمبری ہے, مگر ان کے جواز کہاں سے مل رہا ہے مسجد سے کہ مسجد آتا ہوں تو تھپڑ مارتے ہیں کہ شرٹ اوپر کیوں کی ہوئی ہے تو پینٹ اوپر کیوں نہیں کی ہوئی اور ٹوپی کیوں نہیں پہنی اور نکل جاؤ ادھر سے, اس طرح پہلا بہانہ. تو وہ کرستگی کی نا ایک خاص فلیور لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ہر جگہ پہ یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان جب اسلام کی طرف آئے گا تو منہ بن جائے گا اس کا اور سخت ہو جائے گا, اور پھر جب مثالیں نکالنے لگتے ہیں تو واقعی میں کروڑوں مثالیں مل جاتی ہیں. تو بہت ہی کم ہوتا ہے کہ میں آپ کے ذہن میں بولوں نا کہ اسلام یا مسلمان یا عالم یا مفتی یا مولوی, تو زیادہ تر پاکستانیوں کے ذہن میں وہ مسکراہٹ, اور یہ دیکھیں قاری صاحب ماشاء اللہ ان کے بارے میں دیکھتا ہے بندہ تو ایسے ایک مسکراہٹ ماشاء اللہ تبسم. نوازش تعریف کرنے کا شکریہ. نہیں پتہ ہے آپ ماشاء اللہ آپ کی طرف دیکھ کے ہی تبسم آپ کی نشانی پہلی نشانی تبسم. ہمارے لیے خوشی ہے کہ ساحل ادیم صاحب نے ہماری تعریف کر دی. نہیں تو کب میں نے آپ کو کبھی ایسا موقع دیا کہ آپ کا تبسم ہے ہی مشہور, آپ کا برانڈ ہے. حدیث پاک طویل التبسم آپ سب کی سنت ہے طویل التبسم ماشاء اللہ. جی ہاں, تو میں آپ کیوں کہہ رہا بچہ بات سننے نے کال کی ہے. مکہ میں نا نبی اسلام نے جب اپنا میسج شروع کیا تھا تو مکہ میں نبی اسلام کا پہلا برانڈ کیا مشہور ہوا تھا. ہر مکے کا سٹیزن کیا بولتا تھا کہ ہوشیار رہو, یہاں پہ محمد نام کا ایک جادوگر ہے. جادوگر جیسے ہی وہ اپنے منہ مبارک سے کچھ ارشاد فرمائیں گے تمہیں عشق ہو جائے گا ان سے. ان کے حصار کے اندر سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ کفار بولتے تھے کہ یہ اتنے اہتمام اور حلم اور پیار اور بردباری سے بات کرتے ہیں, اتنی شفقت ہے ان کے الفاظ میں کہ یو کی ناٹ گیٹ آؤٹ آف دس لٹل میجک. اور ہمارا ایگزیکٹ الٹ حساب ہے. لڑکا لڑکی جتنا بھی پاکستان کا جنرل ٹرینڈ ہے وہ اس لیے نہیں جا رہا کہ جی وہ ایگزیکٹ الٹا فلیور ہوگا. وہاں پہ پیار کی بجائے ڈانٹ پڑے گی, پیار کی بجائے غصہ آئے گا, پیار کی بجائے ڈنڈا ملے گا اور ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا ہوگا اور مولوی صاحب ایسے سے کرے ہوں گے. یہ ہماری جنرل نشانی بنی ہوئی ہے اور اس کا ذمہ دار عام بندہ نہیں ہو سکتا. اب مجھے صرف اس لیے ان لڑکوں کے اوپر یہ 18 سے لے کے 35 سال کے بیچ میں جو لڑکے اور لڑکیاں نا مجھے ان کے اوپر غصہ ہے کہ آپ کو تو پتہ تھا کہ یہ برانڈ ہے, اس کو ریپوزیشن کرنا آپ نے. مطلب آپ نے کسی بندے کی وجہ سے نعوذ باللہ اسلام کے ساتھ قدورت رکھ لی تھی. آپ کا کام تھا ٹھیک کریں اس برانڈ کو, آپ اپنے آپ کو شفقت اور شفیق کر کے ریپریزنٹ کریں اسلام کو, مگر آپ بھی نہیں کر رہے ہیں اور آپ انہی کو ذمہ ٹھہرائی جا رہے ہیں کہ جی مدرسے کا مولوی جو ہے نا وہ منہ بنا کے رکھتا ہے ہر وقت. تو ٹھیک ہے بناتا ہوگا, آپ نہ بنائیں. یو شوڈ ہیو بین دا برج بٹوین دیٹ اینڈ دا جنرل میس. مگر یہی کہانی ہے. اب وہ یوٹیوب پہ بھی دیکھیں بھرا ہوا پڑا ہے, مناظرے ہو رہے ہیں اور بندوق چل رہی ہے لٹرلی. اور صرف مناظرے میں تو چل دوسری بات ہے 1-on-1 تدریس کے بھی وہ ویڈیوز آتے ہیں جس میں قاری صاحب پڑھاتے ہوئے قرآن پاک پٹائی کر رہے. تو جنرلی ایک پرسیپشن آتی ہے اور آئی ایم پریٹی شیور کہ اتنی نہیں جتنی آتی ہے. اس کا مطلب ہے سازش جو ہے نا, جس کو موقع چاہیے اسلام کے خلاف کا وہ ان لوگوں کو پکڑ لیتا. اور میں بس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سنت آپ کے سامنے پروجیکٹ کروں گا. بچہ آپ کو اگر قرآن پاک کی ٹرانسلیشن اور معاشرہ برا لگ رہا ہے تو آپ معاشرے میں نبی علیہ السلام ریپرزینٹ کریں. اب معاشرے کو ریپرزینٹ کر کے کیوں اسلام سے دوری کا آپ نے 2 ہی چوائسیز تھی نا آپ کے پاس. تو ابھی مجھے پتا ہے کہ میرے نبی کے پاس جو بھی بندہ آتا تھا کافر ہوتا تھا پہلے, آ کے مسلمان ہوتا تھا. اور مجھے ہی پتا ہے اس وقت مولوی صاحب کے پاس جو بھی بندہ آتا ہے پہلے مسلمان تھا, آ کے کافر ہوتا تھا. وہ اس فرقے کا نہیں ہے تو کافر, ادھر نہیں ہے تو کافر. یہ مجھے پتا ابھی اس وقت یہ ٹرینڈ چلا. تو آپ کا کام تھا پتر بیچ میں آئے اور اس چیز کو چینج کریں. یو شوڈ ہیو repositioned this brand. I know they tortured it. I know they tarnished it. They obliterated it. مجھے پتا ہے اس بات کا, مجھے کوئی شک نہیں ہے. آپ کا کام تھا, آپ نے مسلمان, وہ خالی وہ مسلمان ہیں, انہوں نے کوئی ذمہ لیا تھا کہ برانڈ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں کرے گا, آپ لے لیتی. یہی تحریک ایک لڑکے اور لڑکی کو چاہیے کہ اس پوزیشن کو سافٹ امیج کے تھرو پریزنٹ کریں کہ جو ہماری طرف آئے گا ہی از اوپن, کھلے بازو سے ویلکم ہے. وہ اسلام اس نے کھلے بازو سے اپنے اندر داخل کرتا ہے امت انسانی بنی نوع انسان کو.
दिस इज समथिंग विच यू शुड स्टार्ट, और स्पेशली गर्ल्स, अल्लाह ने तो रहम आपके अंदर वैसे ही डाला हुआ है। आप कैसे करख्त हो सकती हैं? आपको क्यों नहीं रहम आ रहा उन बच्चों के ऊपर जो मुसलमान नहीं हैं? आपको क्यों नहीं उन बच्चों पर रहम आ रहा जो मुसलमान हैं एक्चुअली? आप उनको क्यों नहीं लेके आ रहे? सो डोंट कंप्लेन, एज यूर अ मुस्लिम यू टेक द लीड। आपका काम कंप्लेन नहीं है। मुझे पता है लैंडस्केप के, मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, जान की सच क्यों बोला है, ताकि आप ये ना लगे कि मैं डिफेंड कर रहा हूँ जी, क्यों मेरी भी दाढ़ी है तो मैंने डिफेंड, नहीं, मुझे पता है हक बात क्या है, मगर आपका काम था, जिम्मेदारी आपकी है। सो मुसलमान कभी भी ये नहीं कह सकता कि इस वजह से मैं ये काम नहीं कर सका। हाँ, आपको अल्लाह ताला ने टुके पे नहीं यहाँ पे रखा हुआ जहाँ पे लैंडस्केप ऐसा है। यू शुड हैव टेकन द चार्ज। यही शायद रिस्पांसिबिलिटी हमारी, चार्ज लेना चाहिए। और काल फ़इन्ना क़द फ़तन्ना क़ौमक मिन बादिक वज़ल्लहुम सामिरी फ़रजा मूसा इला क़ौमिही ग़ज़बान आसिफ़। देखिए मुझे पता था कि टॉपिक यहाँ से शुरू हो जाएगा, तो जब निकल आई ना वहाँ, इसका लिंक क्या है, कहाँ से निकाला आपने लिंक? ये लिंक कहाँ से निकाल लिया आपने? कल जरा सरसरी से बात हुई थी ना, तो मैं नहीं, ये देखें 2-3 घंटे लगेंगे इस खाली टॉपिक के ऊपर, और सामरी से पहले का मामला है। और मूसा अलैहिस्सलाम का जब याद रखिएगा, ये इतना पीछे जाती है बात कि मूसा और फिरौन की जो आखिरी मुकाबला था ना, वो मुकाबला क्या था? मूसा और फिरौन का। अभी बनी इसराइल मिस्र नहीं छोड़ के गई भी, वो आखिरी जो इसे कहते हैं ना टेस्ट, फिरौन के ऊपर क्या आया था? क्या आया था? याद करें, जब हर घर पे कांटा लगाना था। अच्छा, उस दिन क्या होना था? नहीं, उसके बाद नहीं, उससे पहले जरा सोचें किस चीज के लिए इन लोगों ने फिरौन को क्या कंडीशन दी गई थी। मैं आपको पता है क्यों तोड़ तोड़ के पहेलियों में बातें कर रहा हूँ। जरा असली इस्लाम के थ्रू रेड हाइफर पे आए, उनके यूट्यूब के थ्रू रेड हाइफर पे मत आए। कैसे आए? बनी इसराइल का इतना लिटरेचर है ना कुरान पाक के अंदर, ठीक है, कुरान पाक के अंदर। अभी इसराइलियात की बात ना करें, क्यों नहीं करेंगे आप, इसराइलियात में जाऊंगा मैं बाद में। सबसे पहले कुरान पाक के, मतलब सोचें ये कोई तुक्का है नाउज़ बिल्लाह के, सबसे ज़्यादा जिक्र मूसा अलैहिस्सलाम का कुरान पाक में। सोचें ये क्या था? हालांकि हमसे बिल्कुल पीछे नहीं है बनी इसराइल, हमसे बिल्कुल पीछे नसारा है। हज़रत ईसा के हवारी जिस तरीके से दुनिया में अपना पैगाम पहुंचा रहे थे, हज़रत सलमान फारसी के वाक़े से हमें पता चलता है कि ट्रू मैसेज वाज देयर। मगर कुरान पाक ने मुसलमानों को गाइडेंस देने के लिए हज़रत ईसा और उनके साथ जो भी वाक़यात हुए उससे कई गुना ज़्यादा मूसा और बनी इसराइल का जिक्र करते हैं। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तबलीग करते हैं, बहुत थोड़ा सा जिक्र। आदम अलैहिस्सलाम 1000 साल, बहुत थोड़ा सा जिक्र। और मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का इतनी दफ़ा जिक्र कि लगता ऐसे है कि बनी इसराइल, अगर जैसे बनी इसराइल को सबसे पहली दावत कुरान के थ्रू हुई, एक एक चीज़ उनकी वैलिडेट हो रही है कि देख लो हम मानते हैं तुम्हारी इस बात को, उसी रब ने किताब लिखी है, पढ़ ले कुरान, तुझे ऐसे लगेगा तो रायत पढ़ रहा है, अब भी नहीं तू मानेगा कि ये अल्लाह की किताब है। ठीक है, अब मैं क्यों आपको इतनी तमहीद बांध रहा हूँ? मुसलमानों, यूट्यूब से रेड हाइफर ढूंढना बंद करो। सूरह बकरा, उस बकरा का नाम ही रेड हाइफर है, वो वही बकरा है, उसी को हज़रत मूसा ने नीचे आया कहा था। अब इन्होंने जाके कुर्बानी शुरू किया, तो अब देखें वही वाले इन्होंने कंडीशन भी वही रखी हुई है जो अल्लाह ताला ने कहा था ना कि मूसा अलैहिस्सलाम, उसका आंख कैसी हो तो बाल कैसे हो, दांत कैसे हो, उसकी टांगें कैसी हो, उसके हूफ कैसे हो, सारी कंडीशंस। अब वो उन्होंने खुद अपनी जितनी भी नखरे थे पूरे करने थे वो कर लिए। मैं मसला आपको मैं ज़रा थोड़ा सा करके बता दूं। कल मैंने एक बड़ी तेज़ी से जुमला बोल दिया था जान के, 200 किलोमीटर की रफ्तार के मैंने जान के बोला था कि मुसलमान ये वाले उस चस्कों में ना पड़े कि वो जो नया ट्रेंड आता है तो हमने वो रेड हाइफर के ऊपर गुफ्तगू कर लिया। तौरात और तौरात की 5 किताबें हैं, ठीक है। तनाख तौरात का दूसरा नाम है जिसने तौरात की 5 किताबें भी हैं। तौरात में ता जो है वो तौरात का है, ना जो है वो नवीम का है, और खा जो है खितुईम का है, ठीक है। ये 3 सेक्शंस हैं तौरात के। ये जो 5 किताबों में से एक किताब है ना, ये रेड हाइफर के ऊपर है, मगर इसके अलावा तौरात के अलावा तालमूद इनकी प्रॉपर ऑर्डर्स की डॉक्यूमेंट्री है। डॉक्यूमेंट्री का मतलब है इनके उलमा इकराम ने बनी इसराइल के प्रॉपर लेजिस्लेशन लिखी थी। आप तालमूद को मानने वाले एक ख़ास ग्रोह है उलमा का, उनका फ़िरका समझ लें। उस तालमूद के अंदर मिशना नाम का एक सेपरेट कैटेगरी है, उसको मानने वाला एक सब फ़िरका है, जिसका मतलब है सारे के सारे यहूदी रेड हाइफर का वेट कर भी नहीं रहे थे, ठीक है। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मुझे इनके मेजर फ़िरके और उनके सब डिवीजन्स पता है। मैं जब मुसलमानों को जाकर देखता हूँ ना, तो ये समझ लें कि
اب میں مثالیں مسلمانوں کی دینا نہیں چاہتا کیونکہ کسی بھی بندے فرقے کی مثال دوں گا وہ افینڈ ہو جائے گا کہ ہمیں یہودیوں سے ملا دیا، مگر آپ سمجھ لیں کہ ایک سب فرقے کی سب کاسٹ کے اوپر ایک معاملہ چل رہا ہے. جنرل جو ڈے کی ٹرینڈ کے اندر سری سمپل سی آیت ہے کہ جب نجاست کی 3 قسمیں اگر سب سے، اور یہ وہ قسم ہے کہ جو انسانی سطح پہ نہیں پاسبل، کیونکہ یہ مرنے کے بعد ایک ان کے ہاں مرنے کے بعد دوزخ زمین میں ہے، ٹھیک ہے. سو جیسے ہی ایک بندہ مر جاتا ہے تو وہ اس سے زیادہ ناپاک حالت میں نہیں ہو سکتا، اس کو جلدی جلدی دفناؤ، یہ ان کا عقیدہ ہے. مطلب سب سے پیک کی اس کو ہاتھ لگ جائے تو آپ اتنے ہی نجس ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہاں اتنا نجس ہوتا ہے کہ اس بلڈنگ میں جہاں پہ جنازہ پڑا ہوا ہے اس بلڈنگ سے بھی گزریں گے تو آپ نجس ہو جائیں گے. یہ ان کی پیک آف دا ورسٹ فلتھ ہے ان کی، ٹھیک ہے. سو اس سے جتنی جلدی آپ نکل سکتے ہیں آپ پاک ہو سکتے ہیں نکلیں، مگر پانی پاک نہیں کر سکتا اس کو آپ، کیونکہ یہ نجاست دنیاوی نہیں ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں یہ نیچے سے آئی ہوئی. سو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کے لیے وہ ایک خاص کانسٹلیشن سے آئی ہوئی ایک خاص مخلوق کو ذبح کرنے کے بعد اس کو جلاتے ہیں، اور ذبح بھی اللہ کے نام پہ کر کے، مطلب پراپر ذبح کرنے کے بعد، کیونکہ یہودی اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں، اس کو جلا کے اس کی راکھ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں اور صاف کرتے ہیں پوری طریقے سے، تب کہیں جا کے وہ نجاست پاک ہوگی. یہ ایک جنرل تمام فرقوں کا اتفاق اور اجماع اس بات کے اوپر ہے. اب جو سب سیکشن ہے یہودیوں کا، اس سب سیکشن کے اندر ایک ایسا سیکشن ہے جس میں ریڈ ہائفر اصل میں مسیحا کو بلانے کی کنجی ہے، اور وہ کتنی دفعہ ذبح ہوگا اور ہر دفعہ مطلب کتنی قسطوں میں یہ قربانی دینی پڑی گی، اور ہر قسط میں کتنے ریڈ ہائفر چاہیے ہوں گے، اس کی پراپر نومیرک الگوریتم ہے. ہر دفعہ ایک فرقہ بڑھاتا ہے اس کو ایسے کر کے، اور ایک فرقہ اسٹیگننٹ کرتا ہے کہ 5 ہی رکھیں گے. اب جو مائمونیڈیز تھا، جو ان کا اس وقت ہمارا ہر فرقے میں ایک مائمونیڈیز ہے نا، ان کا تمام فرقوں میں ایک ہی مائمونیڈیز ہے. ہمارے کسی عالم نے جیسے میں سمجھ پھر بھی قریب لے کے آتا ہوں، تمام فرقے امام شافعی کو تو مانتے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو ان کا امام شافعی تھا، ٹھیک، اور بڑا ریسنٹلی گزرا ہے وہ، مطلب ہزاروں سال پرانے کی بات نہیں ہو رہی. سو انہوں نے امام شافعی نے کوئی بھی ایک فتویٰ دینا ہو تو جنرلی اہل سنت والجماعت تو سارے ہی مانیں گے. یہ نہیں کہیں گے ہم فالو کریں گے، مگر یہ نہیں کہیں گے کہ نعوذ باللہ اس کو ماننا کفر ہے، ٹھیک ہے. مائمونیڈیز کی تو یونانیمس اتھارٹی ہے نا تمام فرقوں میں، اس نے ایک میتھس کر دی ہوئی ہے یہ ریڈ ہائفر کے اوپر کہ کتنے دفعہ قربانی کے بعد کتنے ایلیمنٹ، کتنے فیکٹرز بڑھانے ہیں آپ نے اس قربانی کے اندر، اس پورے کے پورے جانوروں کی تعداد کو بڑھانا، ٹوٹل تعداد، وہ یہاں سے وہ ٹوٹل تعداد دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، مگر اس کو قسطوں میں کیا ہوا ہے. اسی کو آرڈرز بولتے ہیں. مشنا از دا سیٹ آف آرڈرز. مشنا تلمود کی ایک ڈاکیومنٹری ہے. سو 600 آرڈرز ہیں مشنا کے. 600 آرڈر کا مطلب 600 احکامات ہیں. 1,47,000 آیتوں کی کتاب ہے تلمود. 1,47,000. ہماری 6,500 قرآن پاک کی، ان کی تلمود کی 1,47,000 ہے. سوچیں ذرا کس 600 آرڈرز ہیں اس کے اندر، ان ایک آرڈر ہے یہ ریڈ ہائفر والا، ایک آرڈر کے اندر ساری تفصیل ہے. اب میں کیوں آپ کو اتنی تفصیل اتنی کیٹیگریز بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس طرح فیشن نہ بنائیں. ان میں سے ایک فرقے نے ایک وہ زیادہ ہی بلو آؤٹ آف پرپورشن کیا ہوا ہے. مسئلہ ہے پیچھے مائمونیڈیز کا نام لگ گیا ہوا ہے. اب مائمونیڈیز کا نام جب لگتا ہے نا تو تمام اہل یہود کسی نہ کسی جگہ سے اٹیچ ہو جاتے ہیں. تھرڈ ٹیمپل اسی لیے یہودیوں کا سارا واپس بندوں کا آنا مائمونیڈیز کا حکم ہے، تو رایت میں نہیں لکھا ہوا. مائمونیڈیز نے کہا تھا کہ ٹیمپل بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ سارے یہودی واپس نہیں آتے. سب ایک بھی یہودی اسرائیل سے باہر نہیں ہوگا اگر ٹیمپل بن. یہ مائمونیڈیز ہے، یہ تو رایت نہیں ہے. اوکے، جس طریقے سے یہ لوگ مانتے ہیں مائمونیڈیز کو تو ٹھیک ہے، اجماع امت ہے نا ان کا، تو ان کا اجماع امت ہے تو پھر تو لے کے آنا پڑے گا. تو اس لیے ریٹرن ٹو اسرائیل کی جو کیمپینز ہیں نا ہر طریقے سے کی جاتی ہیں. اور ایک پورا 50% یہودیوں کا سیکشن ہے جو کہتا ہے تھرڈ ٹیمپل بن ہی نہیں سکتا کیونکہ ہمارے لبرل یہودی امریکہ سے واپس ہی نہیں آئیں گے. مسلمانوں کا یہ ٹرینڈ نہیں ہے. مسلمانوں کو ایسا کوئی شک نہیں ہے کہ سارے کے سارے حرم میں واپس آئیں گے تو امام مہدی آئیں گے یا عیسیٰ ابن مریم، تب نہیں آ سکتے جب تک کہ سارے مسلمان حج پہ نہ. ان کا یہ ماننا ہے کہ سارے اکٹھے ہوں گے اسرائیل کے اندر. ان کا اسرائیل وہ نہیں، ہم مسلمانوں کی یہ سائیکالوجی بن ہی نہیں سکتی جو یہودی کی بنی ہوئی ہے. ہم خطہ، ہم جغرافیکل دین نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور بعد ہم پاکستان کو یا بنگلہ دیش کو، افغانستان کو سمجھتا ہوں ایک نیشنلزم کے اندر، تو ایک وہ تو ایک بہت ہی بڑی اختراع، بڑا مطلب لعنت ہے نا ایک اسلام میں کہ بھائی آپ ایک خطے کے اندر دین کا کوئی سسٹم بنا لیں.
इनका वो जो दीन है ना वो असल में खित्ते से एक्सट्रैक्टेड है। और आयतों की आयतें आप जेनेसिस पढ़ें, लेविटिकस पढ़ें, नंबर्स पढ़ें, डिट्रोनॉमी पढ़ें, सिर्फ और सिर्फ इसराइल के नाम से बताया हुआ है कि हमने जहेज में दिया हुआ इसराइल तुम्हें, ठीक है। शिरक ना करना, जैसे मियाँ बीवी से एड्रेस करता है ना, बिल्कुल अल्लाह बनी इसराइल से एड्रेस करते हुए कि एंगल से उन्होंने आयतें लिखी हुई। अब क्या पता, अल्लाह ही ने ऐसे आयतें लिखी, हमें तो नहीं पता कौन सी आयतों की तारीफ हुई है कौन सी नहीं। मगर बात यह है कि इनके खित्ते की बेस की जो साइकोलॉजी है ये इतनी खतरनाक साइकोलॉजी है कि आम बंदा, क्रिश्चियन भी और मुसलमान भी उस साइकोलॉजी को नहीं समझ सकता कि भाई एक टेरिटोरियल मजहब है ये। तो पता है इसके करीब तरीन साइकोलॉजी किसकी है? तो हमारे किसकी है? हिंदू की। वो अखंड भारत को पार्ट ऑफ रिलीजन समझता है, हिंदुत्व। हाँ बिल्कुल, कि ये अल्लाह ताला ने गिफ्ट दिया हुआ है, ये विष्णु की तरफ से आया, उसकी छोटी उंगली से निकल रहा है पानी और वो गंगा में जा रहा है, और वो गंगा जहाँ पे जाएगी वो आपका उसके इर्द गिर्द जगह बनाना लेना मतलब पाकी है और बरकत है और ड्यूटी और फर्ज है। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आपको मैं कैसे बताऊं कि मेराज के ऊपर जो हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 पानियों का जिक्र किया। उन 4 पानियों में, चारों के चारों पानी तो खित्ते में से गुजरते हैं, नील है, फरात है, और एक दरिया है जो कि अरब से गुजरता है, और एक यहाँ पे टेम्पल माउंट के अंदर चश्मा है, ठीक है। अब टेम्पल माउंट का जो चश्मा है ना वो बहुत जरूरी, ये हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हुआ ये चारों चश्मों को, ये उसको खिता बना के बैठे हुए, उससे गिर्द इन्होंने पूरे के पूरे सर्कल्स ड्रॉ कर लिए। अब ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको पता हम जिस तरीके से देखते हैं ना वो तरीका ही और है। हम आसमानों को देखते हैं, हम ऐसे दीनदार हैं। मुसलमान जो होते हैं वो 7वें आसमान पे तख्त रखते हैं अल्लाह का, उसके बाद सिदरतुल मुंतहा रखते हैं, 6ठे आसमान तक जाती है जड़ सिदरतुल मुंतहा की, उसके बाद 5वें आसमान, 4थे आसमान पे अंबिया के कुछ कयाम है, फॉर एग्जाम्पल 4थे पे इदरीस अलैहिस्सलाम है, तो सो फॉर मेराज की हदीस। हम देखते ही ऊपर हैं, ये ऐसे नहीं देखते, ये मजहब नहीं, ये देखते ऊपर ही हैं। हाँ। मगर ये देखते हैं इसराइल की वजह से हमारी एंट्री एंड एग्जिट होती है, ठीक है। ये डोम ऑफ द रॉक को फेस करते हुए कुर्बानी देंगे 5 बछड़े, अभी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये मेहमानिटीज नहीं कहा हुआ। ये जब हजरत मूसा नीचे आए हैं और हारून अलैहिस्सलाम को हजरत मूसा ने कहा ना कि तूने क्या किया, तो उन्होंने कहा मैं तो हारून ने तो नहीं कहा था कि एक बछड़ा बना लो। सो फिर इन्होंने बनी इसराइल उस वक्त क्या कर रहे थे, आप तफसील पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इनकी किताबों में भी लिखी हुई है, हमारी किताबों में भी है, कुछ ट्रेसिस बड़े क्लियर हैं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि इससे बड़ा गुनाह तो कोई हो नहीं सकता, अब इनकी सज़ा भी इसी लेवल की होगी। तो पहाड़ के ऊपर बनी इसराइल को जो बछड़े के फॉलो सामने की बातों में आ गए थे, जो उस पूरी की पूरी कौम को, और बाय द वे एक जगह 6 लाख लिखा हुआ है, एक जगह 60,000, सबसे कम नंबर 60,000, ठीक है। बंदों को पहाड़ के ऊपर सर्कल में खड़ा कर दिया गया, और पहले ये हुक्म आया कि हर बंदा एक दूसरे को कत्ल करे, तो आधे रह जाएंगे, टाइम बचेगा मतलब। फिर हज़रत मूसा ने कहा नहीं, इन सबको मैंने खुद कत्ल करना है, और फिर उस खून को ख़ास इस्तेमाल किया गया। वो पूरा का पूरा खून 60,000 बंदों का मूसा ने कहीं पे कलेक्ट किया, जो पहाड़ के ऊपर से ट्रैवल करता हुआ नीचे आएगा। उस बछड़े को, जिस बछड़े के गुनाह किया था, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए इन्होंने एक पूरी मैथ्स बनाई हुई है। अब वो हुआ था नहीं हुआ था अल्लाह आलम, ये तो हमें तो नहीं पता, ना मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ना कुरान में लिखा हुआ है। इनकी इसराइलियात में बहुत तफसील है, खुद अपनी सज़ा लिखी हुई है। जब एक कौम हमें ये सज़ा मिली है जी, नहीं हाँ कि बछड़े की वैल्यू क्या है, हाँ। असली बछड़े की वैल्यू क्या है ये बताया उन्होंने। हाँ। और दोनों अदारा मानेंगे ना कि हमारी एक कौम शिरक के ऊपर आगे शिरक किया तो पूरा कुफर ही था, नया बछड़ा बना के बैठ गए थे, और बछड़ा कोई निका मोटा बछड़ा नहीं था। और समझें, सामरी ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की और मूसा अलैहिस्सलाम के कोह तूर पे जाते वक्त जैसे जिब्राइल ने फ्लाइट पकड़ी है, सामरी ने वो डस्ट पकड़ ली जो कि पाँव के उठने से जो उठी, उस डस्ट से उसने वो वाले बछड़े के अंदर, वो भी बाय द वे रेड हाइफर ही था, मगर वो नकली रेड हाइफर है, उसको असली करने के लिए उसने ये डस्ट पकड़ के उसका इस्तेमाल किया। करोड़ रुपए का सवाल ये बनता था कि अगर सामरी से ही बात स्टार्ट होती तो सामरी ने तो रेड हाइफर बनाया है सोने का, ठीक है, उसने वो पिघला के लाल किया वैसे सोने को, और उसको जान भी डाल दी फॉर एग्जांपल किसी भी जादू से, तो सामरी को ये रेड हाइफर का आइडिया कहाँ से आया था? अभी तो वापस आना है कोहे तूर से मूसा अलैहिस्सलाम ने,
اور بچڑے کا حکم دینا ہے. یہ سامری نے پہلے کیسے ریڈ ہائفر بنایا تھا؟ وہ اس لیے کیونکہ مصر سے جب ایگزٹ لیا تھا نا فرعون کو چھوڑ کے, تو اس وقت ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے ایک فرشتہ جو کہ جبرائیل امین ہی ہے, وہ آسمان سے نازل تھے کانسٹنٹلی. ایک ایسا الاؤ تھا روشنی کا جو آسمان سے زمین تک ایک ستون بنا کے آگے آگے چل رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے, اور وہ نیچے کہاں پہ آ کے زمین پہ آ کے لگتا تھا, نہیں زمین پہ نہیں لگتا تھا وہ روشنی کا ستون. وہ 4 بندوں نے ایک خاص بچڑا اپنے سر پہ بٹھایا ہوا تھا, اس بچڑے کی آنکھوں میں سے وہ روشنی اوپر نکلتی تھی, اور وہ روشنی کا مینار اور ستون یہ سارے بنی اسرائیل کو کہ خاص جو برگزیدہ ترین بندے تھے موسیٰ کے حواری, وہ آگے آگے چل رہے تھے, اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ جدھر یہ روشنی تمہیں راہ دکھائے گی وہاں چلو. اور یوسف علیہ السلام والا جو واقعہ نا, ان کی جو قبر مبارک دیکھی تھی ایک بڑھیا نے, وہ یہ ان 4 بندوں کے ساتھ یہ واقعہ لکھا ہوا, ٹھیک ہے. تو وہ ہمیں ہی پتہ ہے, وہ ہمارے پاس بھی ہے, وہ مسلمانوں تک بھی پہنچے. اب وہ خاص بچڑا ہے جو جس کی ایک خاص پوری کی پوری ایک اسرائیلیات میں کہانی ہے. اس کو ہمیں مسلمانوں میں کیا کہا ہوا ہے, اس کو دا آرک آف دا کووننٹ, تابوت سکینہ. یہ ہے وہ جس کے اندر یہ سارا کا سارا راز پنہا ہے کہ موسیٰ کی اور بنی اسرائیل کی طاقت, عصا بھی اس میں تھا, سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک گفٹ میں دے دی تھی. اب میں مسلمان ہوں, میرے پاس کوئی خاص ویلیڈیٹڈ ڈیٹا نہیں تھا سوائے اسرائیلیات کے ہی. میں وہ کیوں بتا رہا ہوں, ریڈ ہائفر بھی آپ لوگوں نے اسرائیلیات میں ہی کیوں نہیں ڈال رہے؟ یوٹیوب پہ آ گئے تو اسرائیلیات نہیں ہے. وہ اگر گوگل پہ لکھا ہوا ہے یا ٹیکسس سے وہ چلے ہیں 5 بچڑے کمرشل ایئر لائن میں, وہ اسلام کا تو کوئی تعلق نہیں سے, یہ بھی تو اسرائیلیات ہے. یہاں پہ آگے ہم اسرائیلیات کیوں نہیں کر رہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں واحد وہ اس وقت مسلمانوں کو تلقین کر رہا ہوں اس کو ان کے سب سیکشن میں ڈالیں, جنرل سیکشن میں ڈالیں. اب میں نے اگر وہ والی کہانی سنا دی نا آپ کو جو یہ مانتے ہیں, تو پھر یہ ویڈیو وائرل ہو جانی ہے, کیونکہ یہ وہ اس کانسیپٹ کے اوپر ہے. سنائیے. نہیں اس وقت نہیں ہے, اس کو سمجھ بھی نہیں آئی. آدھے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے ہائفر کیا ہوتا ہے. ہم نے تو شروع ہی ہو گیا نا, آپ نے سوال کر لیا. کل بھی میں اجتناب کر رہا تھا, آج میں نے آپ کو اس لیے پارٹ 2 سنا دیا اس کہانی کا کہ آپ کو پتہ ہو کہ پہلے اہل یہود کو سمجھیں, پھر توریت کی اس تقسیم کو سمجھیں جو ان کے فرقوں نے کی. اس تقسیم کے بعد جنرل ٹرینڈ اس وقت کیا ہے اہل یہود کا, اس وقت کا نہیں, 3000 سال پہلے نہیں, اس وقت. اور پھر آپ کو پتہ چلے گا ان کی سپلٹ کو دیکھنا کیسے ہے. اب 30% اوور آل جیوز اسرائیل کو گالیاں دیتے ہیں, مانتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں یہ ایسی کوئی چیز دیکھتے ہیں, اختراع ہے ہماری, ٹھیک ہے. وہ کیسے وہ آیتیں یوز کرتے ہیں, اور آیت خود کوٹ کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور سے نیچے آئے تھے تو سب سے پہلے کیا کام کیا تھا؟ بچڑا بعد میں دیکھا تھا. سب سے پہلے انہوں نے بچڑے کی وہ آلٹر دیکھی تھی, جہاں انہوں نے مندر بنا لیا ہوا تھا, ادھر لے کے جانا تھا. وہ مندر جس کو ٹیبرنیکل بولتے ہیں, ہی بروک دا ٹیبرنیکل, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی بلڈنگز بنانے کا دین نہیں بنایا ہوا, پوری دنیا میں پھیل جاؤ اور پوری دنیا میں ایک ایک گھر میں جا کے دین پھیلاؤ. یہ ڈائریکٹ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا جو میں لے کے آیا ہوں طور سے. یہ ان کی اپنی توریت بتا رہی ہے. اس لیے آرتھوڈاکس جیوز اور اینٹی اسرائیل, وہ زائنسٹ نہیں ہیں, اور وہ بہت بڑی موومنٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو مطلب یہ والے برانڈ کو چینج کیا جائے. وہ اسرائیل کے خلاف نہیں ہے, کیونکہ اسرائیل کے خلاف توریت میں وہ کہتے ہیں تم نے کیا 2 نمبر خود اپنی طرف سے گریٹر اسرائیل کا نقشہ بنایا ہوا ہے, خود ہی اپنے اوپر قانون طاری کر لیا کہ پوری دنیا کے اندر جینٹائل اور جوز کو جینٹائل کے ساتھ جو مرضی کرو, جوز جو مرضی کرتے رہے. یہ خود ہی تم لوگوں نے ایک سیاسی تحریک ٹریگر کروائی, اور اس کو توریت کے نام کے اوپر سالو کرنے کے لیے مورل لا بنا دیا. مذہب سے جوڑا ہے, مذہب سے جوڑا نہیں, مذہب ہی بنا دیا. یہی مذہب ہے, یہ انہوں نے کر دیا. اور بس پھر آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہم زائنزم کا کیا کیا بھگت رہے ہیں. اب وہ زائنسٹ اتنے پاورفل ہیں کہ وہ آرتھوڈاکس جیوز کو زیادہ مین اسٹریم پہ آنے نہیں دیتے. مگر آپ آرتھوڈاکس جیوز کی بڑی اچھی کیمپینز ہوئی ہیں کچھ, وہ دیکھیں, انہوں نے توریت ہی استعمال کی ہے. وہ قرآن تو نہیں سناتے نا, وہ تو یہودی ہیں, اور اصلی یہودی ہیں, واقعی حلیے سے وہ زیادہ یہودی ہیں, اور وہ ان کی عمریں گزری ہوئی ہیں, اور واقعی کنیکٹڈ ہیں, ان کی بھی سند ہے اور چین ہے. اور وہ بتاتے ہیں کہ بھائی ہماری اوور آل چین کے اندر لا کیا ہے, سارا کا سارا لا وہ بھی مائنورٹیز تک ہی جاتے ہیں. خیر وہ تو موسیٰ علیہ السلام تک ہی جاتے ہیں سیدھا, آخر وہ ابراہیم علیہ السلام تک جاتے ہیں. سو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے یہودی کا لفظ سن کے اچانک غصے میں نہیں آنا. زائنسٹ از دا پرابلم. اور یہودی خود بھی فورس کر رہا ہے کہ بھائی یہ 2 نمبر ہمارے اندر آ گئی, کیڑا آ گیا بس, اور ہم سب لپیٹ میں سے ایک
टेररिस्ट अटैक होता है तो सारे मुसलमान लपेट में आ जाते हैं ना। तो बिल्कुल ऐसे ही वो कहते हैं भाई आपको तो हम सारों को टेररिस्ट नहीं कहते, आप हमें क्यों ज़ायनिस्ट कहते हैं। अब मैं यहूदियों की फील्डिंग नहीं कर रहा हूँ इधर, मैं कह रहा हूँ मुसलमानों खुदा का वास्ता पढ़े बगैर नहीं इधर उधर फैशन शुरू हो जाए करो के, और रेड हाइफर को गूगल करना तो खुद ही कहानी। अब आते हैं जिसको मैंने कहा था वीडियो वायरल हो जाएगी। वो वीडियो वायरल इसलिए होगी क्योंकि जो इनका कॉन्सेप्ट है ना रेड हाइफर का, दुनिया के अंदर इसराइल के अंदर डोम ऑफ द रॉक के अंदर से कनेक्शन का आसमानों का, और वहाँ से एंट्री एंड एग्जिट सारे के सारे मामलात का, ये मैंने नहीं लिखा हुआ, आप पढ़ लें तब आपको पता चलेगा किस तरीके से आर्क ऑफ द कॉवेनेंट दुनिया फतह कर रही थी। और जो मैकबीज की वॉर्स हैं जिसमें 12 कबीलों में 6 की 6 लड़ाई होती हैं, ये क्यों लड़ाइयाँ हो रही थी, वो उनको वो आर्क ऑफ द कॉवेनेंट चाहिए थी। आज तक यूथ का, हर दौर के यूथ का सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक क्या रहा है, तबूत सकीना में क्या था। हर बंदे को फैसिनेशन होती, क्यों था, क्योंकि वो ऐसी ताकत थी कि वो फौज हवा में आर्क लगती थी, बाकायदा बीम जाती थी। इन्होंने तस्वीरें बनाई हुई हैं, और ये अभी नहीं 800-900 साल पुरानी तस्वीरें हैं कि वो एक फौज ने हवा में से आर्क निकाली है और पूरी फौज को फ्राई करके रख दिया। वो जिसके पास आर्क ऑफ द कॉवेनेंट होती थी वो जीत जाता था। फिर ये आर्क ऑफ द कॉवेनेंट इनकी हिफाजत नहीं कर सके ये कौम, और फिर अगला स्टेप जो भी हुआ हमारे साथ कि वो गायब ही कर दी गई। ठीक है, अब मैं क्यों आपको ये बता रहा हूँ, ताकि आपको चले सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखना कैसे, आर्क ऑफ द कॉवेनेंट को देखना कैसे, सबा के तख्त को देखना कैसे, शीबा देखने, ये अल्लाह ताला ने बहुत क्लियरली इस कुरान पाक में बताई, हमें किस तरीके से बताई गई हैं। अब आपको और मुझे बेहतर पता है, हमने कुरान पाक में आज तक ये वाले आयतों को ऊपर से गुजरे ही हैं, बस पता ही नहीं चला कि इतने हज़ारों साल की हिस्ट्री है इस आयत के अंदर। उसको सोचना और समझना कितना ज़रूरी था, एंगल पता चल जाता था पूरी कौम के बिहेवियर को देखने का। ठीक है, अब रेड हाइफर के ऊपर सबसे बड़ा रिएक्शन पता कहाँ से आ रहा है, क्रिश्चियन चर्च से आ रहा है। क्रिश्चियंस पहली दफा मूवमेंट में आए हैं कि इनका एंटी क्राइस्ट आया ही आया, क्योंकि क्रिश्चियंस को तो पता है कि यहूदियों के पास तो 2 नंबर आना है। क्रिश्चियंस तो असली ईसा इब्न मरियम का इंतजार करें, मुसलमान भी असली ईसा इब्न मरियम का इंतजार करें। क्रिश्चियन चर्च ने सबसे बड़ी मूवमेंट इस वक्त स्टार्ट की हुई है जैसे ही इन्होंने रेड हाइफर्स शुरू किया। नहीं शुरू, जब टेक्सास से फ्लाइट आई है ना इसराइल की, सबसे पहले क्रिश्चियन चर्च सड़क पे आ गया। वो ये समझ लें कि वो जैसे वेट कर रहे थे कि कब इनका पैस ओवर आएगा, 22 अप्रैल को पैस ओवर आएगा। मुझे 3 या 4 साल हुए मैंने वीडियो की थी कि जिस दिन इनका पैस ओवर मुसलमानों की बकरा ईद पे आएगा उस दिन धमाका एक्सपेक्ट करें। ज़ाहिर है मैंने भी तुक्के ही मारे थे ना, क्योंकि इनकी ट्रेंड्स में देख रहा था पैटर्न, और मुसलमानों का भी ट्रेंड। और ज़ाहिर है कुर्बानी छोटा वाक़या नहीं है, हमें तो कुर्बानी ऐसे बताया कि दिल के तकवा के लिए। आपको नहीं पता असल में कहानी क्या है। जब स्पिरिट्स आर मूविंग अराउंड एंड बिलियंस ऑफ पीपल कम इन टू स्लॉटर एन एनिमल, वो भी स्पेशली वही एनिमल, हमें भी वही एनिमल है। ठीक है, यू थिंक दिस इज अ जोक, ऑल ऑफ दीज आर नॉट, अल्लाह के यहाँ तुक्के नहीं है सारे मामला। अब मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्रिश्चियन चर्च ने इस वक्त सबसे खूबसूरत मूवमेंट की हुई। अगर आपने देखना रेड हाइफर का असली कहानी असल में क्या है, तो क्रिश्चियंस की इस वक्त की चर्च की मूवमेंट को देखें। वो इल्मी लेवल के ऊपर पढ़े लिखों की तरह सॉलिड मूवमेंट कर रहे हैं कि यहूदियों ने अभी एंटी क्राइस्ट खोलना ही खोलना है। असली क्रिश्चियन को पता है यहूदी के करतूत का, पहली दफा नहीं है जितना यहूदियों को क्रिश्चियंस ने पिटाई की है मुसलमानों ने कभी की, क्योंकि क्रिश्चियन जानता है कि जब भी ये वाक़या, जब भी मौका मिला है इस बंदे ने ईसा इब्न मरियम पे छलांग लाए। ईसा इब्न मरियम के मतलब दज्जाल क्या है, दज्जाल झूठा ईसा इब्न मरियम है, याद रखिएगा। ये मैं अभी आपको कैमरे में बता रहा हूँ, वो ईसा इब्न मरियम के रूप में आएगा। ठीक है, और सबको धोखा दे रहा होगा। इतने में असली ईसा इब्न मरियम ने आना है और नकली जिसको दज्जाल हम कहते हैं वो पिघलना शुरू हो जाएगा। असली ईसा इब्न मरियम के आगे तो नहीं किसी की चलनी ना। ठीक है, अंडरस्टैंड क्रिश्चियन चर्च को देखना कैसे आपने। इस वक्त क्रिश्चियन चर्च और कुछ मुसलमानों के मूवमेंट जो पढ़ लिख के सारा कुछ काम करते हैं, वो इस वक्त मूवमेंट, क्रिश्चियन चर्च तो पढ़ता है, वो तो शुरू से इनको पढ़ता हुआ आ रहा है। इस वक्त मैं इसलिए ज़रा सा आपको हिंट करा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे आपको किताबें तो नहीं खोल के दे सकता कि कुरान पाक को देखने का एंगल मैक्रो लेवल पे देखें। ठीक है, इंजील और तौरात बहुत ज़रूरी किताबें थी। अल्लाह ने ऐसे नहीं कह दिया था इन पर ईमान रखो, वरना अल्लाह आराम से कह सकते थे कि इनके अंदर इख्तरा हो गई है, तहरीफ हो गई है, अब इन पर ईमान मत लेके आओ, सिर्फ कुरान तुम्हारे लिखा। अल्लाह ने क्यों कहा इन चारों किताबों में ईमान रख। और अब्दुल्ला बिन अब्बास, अली बिन अबी तालिब किस तरीके से इस सारे के सारे मामले को देख रहे थे। मैं आपको हदीसें बताना शुरू करूँ, बल्कि कल मैं ये हदीसें बताता हूँ आपको। कल के प्रोग्राम में मुझे ज़रूर याद कराना, मैंने अब्दुल्ला बिन अब्बास से और अली बिन अबी तालिब से अहले सुन्नत वल जमात की सही हदीस के थ्रू बताता हूँ कि इस एंगल को देखना कैसे था, सहाबा कैसे देखते थे। तब आपको पता चलेगा सहाबी का कुरान कुछ और था,
مطلب یہ نعوذ باللہ اس مطلب یہ نہ لیجیے گا قرآن میں تحریف ہوئی ہے. وہ جو اینگل سے قرآن دیکھتا تھا وہ کائنات پوری کھول دیتا تھا. یہاں تک کہ عبداللہ بن عباس نے کہا بھی کہ کائنات کا کوئی سوال ہے تو لے کے آؤ اور میں قرآن سے ہی جواب دوں گا تمہیں. کائنات کا کوئی بھی سوال ہے. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ڈائریکٹ حدیث ہے. میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ یہ سارے اینگل کیوں دے رہا ہوں. وہ قرآن سے بڑی کوئی کتاب نہیں, ہم دیکھ ہی نہیں رہی اس کو. وہ ایسے ایسے اینگل سے ایک ایک چیز. اب بس خود سوچیں, ملکہ سبا کا ہی تخت کیوں آنا تھا, سلیمان کے دربار میں کیوں آنا تھا, سیکنڈ میں کیوں آنا تھا, کیسے آنا تھا, وہ کون سے بندے کھڑے ہوئے تھے, وہ جن اور انسان کھڑے, انسان اٹھا کے لے کے آ رہا, کہہ رہا میرے پاس علم ہے. ڈوم آف دا راک کے اوپر عمر بن خطاب نے یہ کیوں جو ہے نا وہ انسولیشن لگائی ہے. ڈوم آف دا راک پر انسولیشن عمر بن خطاب نے لگائی ہوئی ہے. ڈوم آف دا راک یہودیوں کو چاہیے اس وقت. ساری عمر مسلمانوں کو مسئلہ نہیں ہوگا, کرسچنس کے پاس ڈوم آف دا راک رہی ہے. جیسے ہی جب یہودیوں نے انفلٹریشن کیا, حضرت عمر بن خطاب نے کہا نہیں اس کا تمہارے پاس میں نہیں ہے, نیچے تک اس کو جیسے نا سیل کیا گیا. ڈوم آف دا راک اس وقت سیلڈ ہے. اور کہاں سے آئی ہے وہ سیل, عمر بن خطاب کی سیل ہے. دیکھیں ذرا ڈوم آف دا راک کیوں ضروری ہے. معراج کعبے سے بھی ہو سکتی تھی, کعبے سے اسراء ہوئی ہے, معراج ڈوم آف دا راک سے کیوں ہوئی ہے جا کے. we are not realizing the whole map right is right in front of us. ہم جان کے نہیں دیکھنا چاہ رہے, کیونکہ ہمیں وہ جو اینگل دے رہا تھا قرآن پاک کا وہ برکات لے لو, نیکیاں اور حقائقیں لے لو. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ نے کائنات کی میتھمیٹکس رکھی ہوئی ہے. میں کروڑ دفعہ کہہ چکا ہوں, قرآن پاک is mimicking the reality of the universe. We are just not looking at the universe. We are looking at our own tiny little camps and whatever inroads that we are trying to make for our own vested interests. اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کی جیومیٹری بتا کے قرآن بتایا ہمیں کہ قرآن پاک کے تھرو یہ 7 آسمانوں کی کنجی کھلے گی. عیسیٰ ابن مریم کا ویٹ کرنا کوئی جوک نہیں ہے. مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے عیسیٰ ابن مریم نے کیوں آنا ہے واپس, کیوں ایمان اللہ نے کہا تھا کہ عیسیٰ واپس آئے. ہاں, کوئی اور نبی بھی تو ہو سکتا تھا یہ واقعہ. آپ سوچیں یہ کچھ چھوٹی بات ہی. بنی اسرائیل عیسیٰ ابن مریم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکوینسنگ, موسیٰ عیسیٰ اور محمد کی سیکوینسنگ میں عیسیٰ کی ٹریجیکٹری دینی کیوں ضروری تھی. حالانکہ نوح علیہ السلام سے دجال کی وارننگ چلی آ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے وارننگ دجال کی نوح علیہ السلام سے چلی رہی ہے. ریڈ ہائفر کے کیس کے اوپر ہی ہوں میں, یہ مت سوچے گا میں ریلیونٹ ہو رہا ہوں. یہ ریڈ ہائفر اصل میں دجال کو بلانے کی ٹیکنیک ہے ایک فرقے کی. سو یہ ابھی آپ کے عاصم سے میری بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا ریڈ ہائفر میں نے کہا 5 بجے سے 6 بجے تک ریڈ ہائفر نہیں ہونے والا, جو مرضی کر لیں, مجھے 6 قسطیں دیں, میں آپ کو پوری کی پوری افطاری کے بعد ہم کنٹینیو کر لیں. نہیں بیچا ایسے نہیں ہونے والا, کیونکہ وہ ہوگا پتا کہ اس تک مسلمان اور کنفیوز ہو جائیں گے. میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں, ریڈ ہائفر پڑھنا ہے, چرچ کے ڈاکیومنٹس پڑھیں اس وقت. آپ ابھی کے پبلشڈ ابھی جو موومنٹ چل رہی ہے امریکہ میں, وہ بتائیں گے آپ کو ان کے کرتوت کیا ہے. میں آپ کو اسلامی پرسپیکٹیو آپ کو ضرور دوں گا, مگر وہ شروع کرنا پڑے گا پھر آپ کو عبداللہ بن عباس سے, علی بن ابی طالب سے, اور پھر قرآن پاک کی فلیور آپ کو بتائیں گے یہ آیتیں کیوں اللہ تعالیٰ نے پریزنٹ کر دی. سب سے بڑی سورت قرآن پاک کی سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کا نام ریڈ ہائفر. ریڈ بولے نا اس وقت ریڈ ہائفر, یہ وہی بقرہ ہے ریڈ ہائفر. ٹھیک ہے, یہ کوئی چھوٹا واقعہ ہے. اس کا مطلب ہے مسلمان ریکگنائز کرتا ہے ان کے کاموں کو, مگر یہ تاکہ تیاری پکڑے. بالکل. اور خود سوچیں دابت الارض کیا ہے, آخری نشانی ہے, آخری کبرا نشانی ہے قیامت سے فوراً پہلے کی. اور دابت الارض کیا ہے, ایسا جانور کسی اور پلانٹ سے آیا ہوا جانور ہے جس نے بنی اسرائیل کو, یہودیوں کو آیتیں سنانی ہے. یہ کوئی چھوٹا واقعہ ہو رہا ہے, سب کچھ ہو گیا, یاجوج ماجوج آگے چلے گئے, عیسیٰ ابن مریم آگے چلے گئے ہیں, مگر بنی اسرائیل اپنے دھرم پہ پکی بیٹھی ہوئی ہے. یا تو نا میں کہوں دعوت الارض عیسیٰ ابن مریم سے پہلے ہو, نہیں, عیسیٰ ابن مریم کا راج ہے, پوری دنیا حضرت عیسیٰ کے نیچے آنی ہے, بالکل آنی ہے, میں مانتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم نے چلے جانا ہے, دنیا نے اپنے کرتوت دوبارہ شروع کر دینا ہے, پھر دعوت الارض آنا ہے, اس نے آ کے یہودیوں کو آیتیں سنانی ہے. اس وقت بندہ سوچتا ہے اس وقت کہاں سے یہودی آئے. یہ میچ سمجھیں ساری, تب آپ کو پتہ چلے گا. یہودی رابع نے مجھے خود سامنے بیٹھ کے بتایا تھا کہ ایک تیری قوم سے وعدہ ہے اور ایک میری قوم سے وعدہ ہے. ایسے نہیں, میں بڑا اس تک پرچا کرتا تھا, اللہ نے ایک ہی وعدہ کیا ہے, سب سے ایک ہی وعدہ چلتا ہے. کہتا نہیں اور تجھے کیسے بتاؤ, ایک تیری قوم سے وعدہ کیا, ایک میری قوم سے وعدہ کیا ہے. اور میں نے کہا کیسے, کہتا ہے بنی اسرائیل سے وعدہ ہے, بنی اسماعیل سے وعدہ ہے. اور دیکھ آخری نشانیاں تیری کتابیں بھی لکھی ہیں, میری کتابیں بھی لکھی ہیں کہ آخری دن صرف 2 ہی قومیں بچیں گی, ایک بنی اسرائیل اور
اسماعیل نے سے تجھے کیسے پتا کون سی قومیں بچیں گی؟ اس نے پھر اپنی کتاب کی نشانی ایسکیٹالوجی تو ان کی کتاب میں بھی ہے، کرسچنس کے پاس بھی بک آف ریولیشن جو آخری کتاب ہے انجیل کی، ایسکیٹالوجی کی کتاب ہے، ایک ایک لینڈسکیپ بتاتی ہے بائبل بھی، توریت بھی، بائبل بھی، قرآن بھی، آخری دنوں میں کیا چل رہا ہوگا یہ کوئی نوٹس نہیں کر رہا۔ آخری دن میں یہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیلی ہوں گے، وہاں سے وہ نا اپنی اس میں آئے ہوئے کہ ہم تو نہیں جانے والے، کہیں نہیں جانے والے۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی، اس کو جنرلی کل وہ رکھتے ہیں جو آپ نے حضرت علی صحابہ کا، میں صحابہ کا اینگل بتانا ضروری ہے۔ بات تو یہی ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت کہ دنیا میں اس وقت کے لینڈسکیپ میں کیسے دیکھنا ہے سارے کے سارے معاملے کو، کیونکہ ہمیں گو ٹو اسٹریٹجی چاہیے اس وقت۔ یہ میں نہیں چاہ رہا ہوں لوگ مسلمان امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم کا ویٹ کر کے سو جائیں، نہیں، یہ نہیں ہمارا ٹیسٹ۔ ہمارا کام ہے اس وقت کرو جو سامنے ہے، ظاہر پہ ضرب لگاؤ، جو ایول سے نظر آئے اس کو پکڑو۔ یہ کوئی چھوٹی حرکت نہیں کرنے والے۔ ابھی دیکھنا 5 جو ریڈ ہائیپر بچڑے ہیں وہ ابھی ڈوم آف دا راک کی طرف دیکھتے ہوئے ذبح ہوتے ہیں۔ دیکھنا ابھی وہ 5 ہی کیوں ہیں اور ڈوم آف دا راک کی طرف کیسے دکھائیں گے ابھی، یہ دیکھنا کیسے لائن میں کھڑا کریں گے اور کس جگہ کھڑا کریں گے۔ وہ میتھس آپ کو توریت سے دیکھیں کہاں لکھی ہوئی ہے، تلمود میں دیکھیں اس کا افادیت کیا ہے، اور ان کی اسرائیلیات میں دیکھیں پہلے 2 دفعہ ہو چکا ہے، 2 دفعہ یہ واقعہ ہوا تھا تو آگے اوپر آسمانوں میں کیا ہوا تھا، پڑھیں نا آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دس از شارٹ کٹ آف، میں نے شارٹ کٹ کیوں بتایا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اچھا یہ سارا کیوں سنوں، ٹھیک ہے۔ سو آئی ہوپ دس از کلیئر انف۔ جی جی اپنا صاحب میں آج ہربنسپورہ پل سے گزر رہا تھا تو میری ایک نظر ایک سائیکل والے پہ پڑی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ 7 سال بعد جناب دجال آ جائے گا، اور یعنی آج کی یہ تازہ بات ہے۔ میں بڑا حیران ہو رہا تھا اور لوگ بڑی توجہ سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے، تو میرے ذہن میں یہ ایک بات آئی کہ جو بھی کوئی نئی بات ہوتی ہے نا اس کو ہم بڑا فوکس کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں نا تو قرآن مجید میں یقیناً خشک و تر ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں قرآن عطا فرمایا اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور ان تمام چیزوں کو جب جوڑتے ہیں نا، ہم احادیث کی روح سے جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ عمل قرآن پہ ہوگا، ایمان باقی تمام کتابوں پہ لانا شرط ایمان کے اندر شامل ہے۔ ایمان ہونا اور چیز ہے، عمل اور چیز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آپ نے نا تورات کی کچھ آیات پڑھی تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، تو کسی نے کہا عمر دیکھ نہیں رہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرہ سرخ ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ آج اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف فرما ہوتے تو وہ بھی قرآن پڑھتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ایمان باقی کتابوں پر ضروری ہے اور عمل قرآن پہ ہوگا۔ میں صرف 1 منٹ میں اپنی بات کو کمپلیٹ کروں گا۔ جہاں تک بات ہے نا کہ بچڑا اور یہ ریڈ ہائیفر جو بھی آپ نام لے رہے ہیں، تو میں یہ کہوں گا اپنے جو ناظرین و سامعین ہیں کہ فی الوقت نا آپ قرآن کا مطالعہ کریں اور اس کو شان نزول کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو آپ کے یقیناً تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہاں تک بات ہے نا سامری نے جو بنایا تھا بچڑا، وہ اس نے جو زیورات تھے نا خواتین کے ان کو پگھلا کے بنایا تھا اور اس کے اندر جو اس نے مٹی رکھی تھی۔ 2 روایتیں ملتی ہیں اس کے بارے میں، حدیث کے اندر تمام باتوں کا جواب موجود ہے۔ ہمیں اسرائیلیات اور ان تمام کتابوں کی طرف جانے کی حاجت نہیں جب ہمارے پاس تمام چیزیں حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ تو روایتوں کے اندر آتا ہے، ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت جبریل امین کے گھوڑے سے لگی ہوئی جو مٹی تھی نا وہ اس کے منہ کے اندر رکھی تو وہ بولتا تھا۔ دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ وہ اتنا ذہین تھا کہ اس نے بچڑے کا جو ڈیزائن بنایا تھا نا اس کے اندر اس نے سوراخ ایسے بنائے تھے جب ہوا کراس ہوتی تھی تو وہ ایک گونج سی پیدا ہوتی تھی جس سے لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ یہ بچڑا بولنے والا ہے اور اس نے لوگوں کو شرک پر لگا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو آپ نے آ کے سب سے پہلا جو حکم فرمایا کہ تم نے میری قوم کو کس جانب لگا دیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب دیا لا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترکب قولی، قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے مابین جب یہ بات ہوئی تو حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور اگر میں ان کے در پہ ہوتا تو مجھے بھی قتل کر دیتے۔ جس قدر یہ مطلب ان کو جنون تھا بچڑا بنانے کا، تو اس بچڑے کے حوالے سے بھی جو جتنی بھی باتیں ہیں تمام کی تمام قرآن مجید اور احادیث کے اندر موجود ہیں، ان کا مطالعہ کرنے میں ہی عافیت ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ میرا یہ خیال ہے سوچنے میں بھی دیکھیں سامری کو جبرائیل امین کا گھوڑا یا پھر ان کے پیر نظر کیسے آ رہے تھے، یہ سوال ہے۔ دیکھیں جادو جو ہے نا جادو سے نہیں کوئی فرشتہ نظر آتا،
یہ قرآن پاک نے بتایا نا. نہیں میں عرض کرتا ہوں قرآن پاک سن لیں میرا سوال سنیں, اس کا جواب سے ہی مانگ رہا ہوں میں. عام بندہ ہے ایک قوم کا, اس کو فرشتے نظر آ رہے ہیں, اس کے فرشتوں کے گھوڑے بھی نظر آ رہے ہیں, یہ واقعہ عام نہیں ہے, اس کو عام کر کے سینڈوچ نہیں کر سکتے ہم. یہ جو سوراخ بنا دیے تھے اس نے بشر میں سے ہوا گزرتی تھی, تو یہ تو عام سا کارپینٹر بھی کر لیتا. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پر یہ آیت لکھی ہے نا, اس کے شان نزول اور تفاسیر کے اندر یہ دونوں روایتیں موجود ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ علیحدہ بات ہے, اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کی صحت پر بات کی جائے. جو میری عرض سنیں, آپ نے جتنی بات کی تھی نا, میں نے اس کو بڑے اطمینان سے سنا ہے. اب میرا سوال کیا ہے, بات سن لیں. اب آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں یار, آپ کی جتنی باتیں تھیں ساری میرے فائدے کی تھی, میں نے سنی ہے بالکل. میرا سوال آپ سے, آپ کو سوال میں آپ سوال کو چھوڑ دیں, ابھی ٹائم نہیں ہے اتنا, باقی باتیں کل کریں گے. جو اصل میں جو بچڑا بنایا تھا نا انہوں نے, یہودیوں نے, ان کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو شرک پر لگانے کا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آگے کہا تھا نا کہ توبہ کرو, تو ان کی توبہ کے بارے میں بھی قرآن کے اندر موجود ہے کہ جب ان کی توبہ کے لیے ایک شرط رکھ دی گئی کہ ایک دوسرے کو قتل کرو, جب انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا تو ان کی توبہ قبول ہوئی. جہاں تک بات ہے نا, سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کیوں موجود ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ شریف کے اطراف میں زیادہ قبیلے یہود کے تھے, جس کی وجہ سے یہودیوں کی طرف سے زیادہ خطرہ تھا. کریم آقا علیہ السلام نے آخر میں یہاں تک فرمایا کہ ہمیں نصارہ سے اتنا خطرہ نہیں, نصارہ جلد حق کو قبول کر لیتے ہیں. اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ اس کے اندر بہت سارے شبہات تھے, اسرائیلیات ہوں یا انجیل ہوں. آپ نے میرے سوال کو جان کے نہیں سننا یا جواب نہیں دینا, کریں گے اس پہ بات. اب افطاری کا وقت ہوا ہے تو پلیز دعا کیجئے. قاری صاحب آپ دعا کیجئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حجا مبرورا وعمرة مبرورة وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اے کریم آقا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے کریم آقا ہم سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ حق اور باطل میں فرق کرنے کی توفیق نصیب فرما, اور حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے حق پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہدایت کے راستے پر چلا, مولا کریم ہدایت کے راستے پر چلا. مولا کریم اس فتنے کے دور میں جہاں دجالی فتنے بہت زیادہ پھیل گئے ہیں, مولا کریم اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرما. مولا کریم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ان کی تمام نیک دلی مرادیں پوری فرما. سما کی پوری ٹیم کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.